أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کے فضل اور احسان کے ساتھ آج ہم لفظی ترجمہ اور تفسیر کے سلسلے میں اگلی کلاس میں موجود ہیں، حاضر ہیں۔ آج انشاءاللہ تعالی بإذن اللہ ہم سورۃ البقرہ آیت نمبر 94 سے سٹارٹ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان كانت لكم الدار الآخرة قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس۔ سب سے پہلے ایک ایک لفظ کو پہچانیں گے اور تھوڑی سی اس کی تفصیل دیکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سے پہلے کہ میں اس آیت مبارکہ کو اس طرح سے میں شروع کروں، اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ مضمون وہی چل رہا ہے جو یہود ہیں مدینہ کے، ان سے خطاب ہے۔ اب یہاں پر ان کی ایک اور خام خیالی کہیے یا خوش فہمی کہیے، اور ان کا غلط، بیسیکلی یہ ان کا غلط عقیدہ تھا، اپنے آپ کو وہ سپیریئر سمجھتے تھے، نسلی تفاخر کا شکار کہ جنت میں صرف یہود جائیں گے یا نصارہ، اور بیسیکلی یہود۔ انہیں لگتا تھا کہ دنیا بھی ان کے لیے ہے، دنیا کی نعمتیں، دنیا کے سٹیٹس، دنیا کی کامیابی، جو کچھ بھی ہے دنیا میں بھی ان کے لیے اور آخرت بھی ان کے لیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں صرف ایک بات، ان کی اس ساری جو ان کا غلط عقیدہ ہے اس کے جواب میں صرف اتنا کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ آخرت کا گھر، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس خاص تمہارے لیے ہے، لوگوں کو چھوڑ کے، لوگوں کے علاوہ یہ صرف تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہوا ہے، تو بس اتنا کہتے ہیں فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ، تو موت کی تمنا کرو۔ اس کی اب دو طرح سے تفاسیر ہیں، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ تو یہ اتنا مختصر ان کو ایک تنقید بھی ہے، اگر کوئی آئی اوپنر آپ کہہ لیں کہ اگر کوئی ذرا سی بھی کسی میں عقل ہو تو ضد میں، تکبر میں، حسد میں یہ لوگ اتنا گر چکے تھے، اور انہیں اندازہ بھی تھا، انہیں اندازہ تھا کہ ان کی جو حرکات ہیں، ان کی جو خواہشات ہیں، وہ ان کے جو بنیادی عقائد ہونے چاہیے، جو ان کی آسمانی کتاب تورات ہے، اسے میچ نہیں کرتے ہیں۔ اگلی آیات مبارکہ میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف پہلے انہیں یہ کہا اور پہلے ہی بتا دیا ان کے بارے میں کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں، ان کے کرتوت کیسے ہیں۔ اور پھر اس سے اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ تم انہیں زندگی کے معاملے میں، زندگی کے بارے میں، یہ جو مشرکین ہیں ان سے بھی بڑھ کر حریص پاؤ گے۔ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال لمبی زندگی دی جائے۔ مراد یہ ہے کہ لمبی زندگی دی جائے، حالانکہ کسی کو لمبی زندگی ملنا، وہ اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی یہ چیز۔ حساب تو ہوگا، اور اعمال کے مطابق اللہ تعالیٰ عدل کریں گے، انصاف کریں گے، اور جو جس چیز کا حقدار ہے وہ اسے ملے گی۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ زندگی لمبی ہے یا چھوٹی، ایک دن سب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، جواب دینا ہے۔ تو اب ہم شروع کرتے ہیں، اور اس کے بعد آیت نمبر 97 سے پھر ان کی ایک اور اس طرح کی ایک جو خیال یہ کرتے تھے اس کے بارے میں ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، وہ پھر میں وہاں پہ دوبارہ آپ سے شیئر کروں گی۔ تو یہ تفصیل بیسیکلی یہی ہے جو میں نے بتا دی ہے۔ اگلی آنے والی 3 آیات کی یہ میں نے آپ سے ذکر کر دیا، اب اس کو تھوڑا لفظوں کو دیکھتے ہیں، تھوڑا اور کھول دیتی ہوں۔
جی آیت نمبر 94. کل، کل اب آپ سب کو یاد ہو جانا چاہیے. کہہ دیجئے. کبھی تو اس سے مراد صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے. آپ یہ کہہ دیجئے اور ان کے لیے ہی وہ ہوگا. کبھی اس سے مراد کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا رہا ہے، لیکن مراد وہ بالکل نہیں ہے، مراد باقی لوگ ہیں. اور کبھی کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہی جا رہا ہے، لیکن مراد دونوں ہو سکتے ہیں. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے، آپ کو اندازہ بھی ہو جائے گا. کچھ باتیں ایسی ہوں گی جس میں وہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوں گی، کچھ میں سب کے لیے ہوگا میسج، کچھ میں خاص اس گروہ سے، جیسے کہ یہاں پر ہے کہ ان سے یہ کہیں. تو لیکن پھر یاد رکھیے بنی اسرائیل، تو دیکھیں یہود جو تھے وہ زیادہ تر وہ بنی اسرائیل سے بھی تعلق رکھتے تھے، غیر بنی اسرائیل بھی تھے. تو ضروری نہیں ہے، یہ تو بعد میں، اب ان کا پہلے بھی تھا، اب اور بھی ہے کہ ان کا کوئی باہر سے اڈاپٹ نہیں کر سکتا. کیا کہنا چاہیے اس کو، ان کا جو مذہب ہے وہ قبول نہیں کر سکتا. یہ نسل در نسل ہی آگے چلتا ہے. یہودی کو پیدائشی ہونا پڑتا ہے. اور تو آپ کبھی بنی اسرائیل سے مراد یہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں ہر آیت کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی. کبھی صرف وہ ہوں گے جو واقعی وہ بنی اسرائیل جنہیں کہا جاتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ. اور ان کی اپنی پھر ہسٹری ہے کہ یہود نام ان کا کیسے پڑا. تو لیکن اینی وے جب یہود کہتے ہیں تو اس میں بنی اسرائیل والے بھی آ سکتے ہیں اور غیر بنی اسرائیل بھی آ سکتے ہیں. تو اس میں اتنے آپ نے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. یہودی بس یہودی ذہن میں رکھیں. وہ جو بھی تھے نا، ان کے اندر یہ جو ایک نسل کا جو فخر تھا نا، یہ سب میں ہی تھا. خاص طور پہ جو بنی اسرائیل تھے کہ ہم نبیوں کی اولاد اور اللہ تعالیٰ کے چہیتے لاڈلے فیورٹ. یہ چیز جو تھی نا، یہ ان کو چین نہیں لینے دیتی تھی، اور یہ صحیح ٹریک پہ نہیں آ رہے تھے. بعض دفعہ ہم اپنے گھر میں بھی یہ ہم پیرنٹس کچھ اس طرح سے غلطی کرتے ہیں. وہ کسی بچے کو واقعی اس طرح سے لاڈلا بنا دیا جاتا ہے اور بتا دیا جاتا ہے. چلیں دل پہ اختیار نہیں ہوتا. کوئی بچہ باقیوں سے نسبتاً کسی اپنی خدمت گزاری کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے وہ زیادہ اچھا لگ سکتا ہے. دل پہ اختیار نہیں ہے انسان کا. کسی کی زیادہ بیوی ہیں تو اس میں سے اگر کوئی دل کو زیادہ بھلی لگتی ہے کسی اس کی اچھی عادت کی وجہ سے. لیکن ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے بہت ہی عدل اور انصاف کے ساتھ ان چیزوں کو لے کر چلنا ہے. تو بعض دفعہ عدل بھی ہم کر لیتے ہیں کہ 50-50، نصف نصف. عدل کا مطلب ہوتا ہے ہاف ہاف. وہ سب چیزیں ہم نے دے دیں، لیکن ہم انصاف نہیں کر رہے ہوتے. انصاف کا مطلب ہوتا ہے نصف سے ہے انصاف، ہاف ہاف. ٹھیک ہے. بعض دفعہ ہم انصاف کر رہے ہوتے ہیں، ہم عدل نہیں کر رہے ہوتے. ان شاء اللہ تعالیٰ ان دو لفظوں کا جب میں کبھی موقع ملے گا پھر آپ کو زیادہ کلیئرٹی ہوگی. لیکن چلیں ہم عام طور پہ اس کو ایک ہی طرح سے اردو میں بعض دفعہ استعمال کر لیتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو بعض دفعہ ہم انصاف کرتے ہیں، بچوں میں سب چیزیں جو ہم لائے ہیں برابر دے دی. عدل نہیں کر رہے ہوتے. عدل بھی بعض دفعہ ضروری ہوتا ہے. عدل ہوتا ہے کہ کسی کو اس کے حق کے مطابق چلیں، ضرورت کے مطابق. فرض کریں آپ کے بچے ہیں، 3 بچے ہیں، چلیں بڑے بھی ہو گئے، تو ان میں سے ایک تھوڑا فائنینشلی ویک ہے اور جبکہ پیرنٹس اچھی کنڈیشن میں ہیں، تو باقی وراثت تو چلے جو ملنی ہے وہ تو فکسڈ ہے، لیکن وہ ساری زندگی باقی بچوں کے اعتبار میں لیتے ہوئے وہ اس بچے کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تو یہ چیز عدل میں آئے گی کہ اس کا کیا کنڈیشن ہے، کیا سچویشن ہے، اس کے مطابق کسی کو زیادہ یا کم دی جا سکتی ہے. جبکہ انصاف یہ کہ کوئی چیز آپ نے دینی ہے نا، کوئی گفٹ بھی ایک کو دینا ہے، کوئی چیز آپ نے پلان کی ہے، وہ آپ تینوں بچوں کو دیں گے. یہ نہیں کریں گے ایک کو دے دیے. اور یہ ہمارے ہاں بہت ہوتا ہے یہ. تو چل اتنی ڈیٹیل میں ابھی میں نہیں جاتی، بس اتنا کہہ دیتی ہوں. بعض دفعہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے جو کہ غلط ہے، ہم کسی ایک بچے کو نہ صرف لاڈلا بناتے ہیں بلکہ وہ بتایا جاتا ہے، بار بار دوسرے بہن بھائیوں کو بھی جتاتے ہیں یہ میرا لاڈلا ہے. اس وجہ سے بعض دفعہ بلا وجہ ہی ہوتا ہے. اور تو اور بعض دفعہ تو میں حیران ہوں کچھ پیرنٹس پر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. کوئی بچہ اگر دیکھنے میں خوبصورت ہے تو وہ لاڈلا ہو جاتا ہے. چلیں جو اطاعت کرتا ہے، جو بہت فرما بردار ہے، وہ سمجھ آتی ہے
وہ میرا خیال ہے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ باقی بہن بھائی بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی خوبی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ڈیزرو کرتا ہے کہ اس سے زیادہ محبت کی جائے، یہ خدمت زیادہ کرتا ہے، یہ وقت زیادہ دیتا ہے، اطاعت کرتا ہے اپنے پیرنٹس کی. لیکن کسی اور وجہ سے، بلا وجہ، یا کوئی اور ایسی عادت جو کہ اس طرح سے کوئی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ضروری نہیں ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے. کوئی باپ کو عادت ہے ایک عجیب سی، بیٹے میں بھی وہی ہے، تو وہ بعض دفعہ عادتیں اپیل کرتی ہیں، یا ماں کی کوئی عادت ہے. اور بعض دفعہ ہماری سوسائٹی میں وہ بچی جو تیز ہے باتیں کرنے میں ادھر ادھر سے، یا مدر سے سسرال والوں کی باتیں بڑی زبردست کرتی ہے، ان کی بیک بائٹنگ کر لیتی ہے، ان کی کلاس لے لیتی ہے ان کی ایبسنس میں. تو بعض دفعہ مدر کو ایسی بیٹی بھی زیادہ اچھی لگ سکتی ہے، وہ بھی لاڈلی ہو سکتی ہے. تو یہ معیار غلط ہے سارے، لیکن ایسا ہوتا ہے. یہ چند ایک میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں کیونکہ میرا ٹاپک نہیں ہے. تو وہ تھوڑا دماغ خراب ہو جاتا ہے. اب وہ بچہ جو ہے نا، وہ بعض دفعہ صحیح سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جب تک کہ اللہ ماشاء اللہ کہ اسے توفیق نہ ملے کوئی بہت بڑی ایج میں، یا کوئی تھوڑا تکلیف اس طرح سے اٹھا کے، کوئی گلے شکوے سن کے شاید سمجھ آ جائے یہ چیز. ادروائز اس بچے کا دماغ خراب کر دیتے ہیں ہم لوگ. اسے لگتا ہے کہ میں ہی دنیا کا حسین و جمیل انسان ہوں. میں دیکھنے میں بھی، کریکٹر وائز، ہر خوبی مجھ میں ہے، انٹیلیجنٹ ہوں. جو بھی پیرنٹس نے اس کو بتایا کہ تمہاری یہ خوبی ہے، وہ اس کے پاؤں زمین پہ نہیں ٹکتے. وہ باقیوں کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے. بچوں کی یہ غلطی نہیں ہوتی، یہ ہم پیرنٹس غلط طریقے سے لے کر چلتے ہیں اپنے بچوں کو. تو اول تو اگر کوئی آپ کو اچھا لگتا ہے، لاڈلا آپ کا ہے، کسی ایسی وجہ سے ہونی چاہیے جو کہ قرآن اور سنت کے مطابق ہو، تاکہ باقی بچوں کو بھی اس سے فائدہ ہو، وہ اسے فالو کرنا چاہیں. ادروائز یہ کہ آپ دل میں رکھیں، لیکن آپ جب کوئی چیز شیئر کریں، گفٹ دیں، کچھ بانٹیں، آپ برابر کریں. اس طرح نہیں کریں گے آپ، ورنہ یہ آپ کا جو لاڈلا بچہ ہے نا. اور یاد رکھیں، یہ جو اس قسم کے لاڈلے بچوں کو ہم تھوڑا سا بدتمیز بنا دیتے ہیں، بد زبان بنا دیتے ہیں، بد اخلاق بنا دیتے ہیں، وہ کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. ان کو وہ بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں کر پاتے. میں پھر کہوں گی کہ بچے غلط نہیں ہوتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کچھ چند ایک ایسے ہوں گے. بچے زیادہ تر اچھے ہوتے ہیں. ماحول اور پیرنٹس، یہ وہ چیزیں ہیں، پیرنٹس اور ماحول، جو بچے پر اثر انداز ہوتے ہیں. پیرنٹس نے کہا کہ تمہاری یہ چیز مجھے پسند ہے، اس کی وجہ سے تم میرے لاڈلے ہو. یہ لفظ سن سن کر جو ہے بچہ، اس کا بھی دماغ خراب ہو جاتا ہے. بعض دفعہ تو وہ باہر جاتا ہے، دنیا کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، اور ساری زندگی ایسے گزر جاتی ہے. لائف پارٹنر ملا، اسے کچھ نہیں سمجھ رہا، پھر وہ جھگڑے، لڑائیاں جھگڑے بھی. پیرنٹس کو وہ چیز آپ کی پسند تھی، لائف پارٹنر کو آپ میں کچھ اور دیکھنا ہے، اسے آپ میں کچھ اور چاہیے. تو یہ جو اثرات ہے نا، آپ نے جو لاڈلا بنایا ہوتا ہے کسی بچے کو بلا وجہ، وہ بچہ بھی سفر کرتا ہے. بعض دفعہ بچپن سے کرنے لگ جاتا ہے کہ گھر والے تو اس کو ٹھیک ہے، بہت پروٹوکول اس کو دیتے ہیں. اب باہر جاتا ہے تو باہر والے اس کو بھی طبیعت صاف ہو جاتی ہے کہ بھی لاڈلے ہو گئے، اپنے گھر میں ہو گئے، اس طرح نہیں چلے گا باہر. تو وہ پہلے تو حیران رہ جاتا ہے، اس کے لیے یہ سب کچھ نیا ہوتا ہے. تو یہ بچے کے ساتھ بڑا ظلم کرتے ہیں. تو ہم بھی اس بچے کو ایسا بنی اسرائیل جیسا بنا دیتے ہیں. اس کے ذہن میں ہوتا ہے میں جو چاہے کروں، میں جو چاہے کروں کہوں تو سب مجھ سے پیار ہی کریں گے، میرا ہی ہے سب کچھ، اور میں ہی ٹھیک ہوں، مجھے ہی ملے گا. اور پھر وہ لیتا ہے، ضد آ جاتی ہے. پھر باقی بہن بھائیوں کو کچھ نہیں سمجھتا. اسے لوگوں کو، اس میں شیئرنگ کی جو ایک ابیلٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. کسی کو کچھ نہیں دے گا، میں آ جاتی ہے بنی اسرائیل کی طرح. تو یہ احتیاط کریں. کوئی لاڈلا ہو تو کسی ایسی وجہ سے کہ اس کی یہ جو عادت ہے نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہے، ان میں یہ خوبی ہوتی تھی، فلاں صحابی میں یہ خوبی ہوتی تھی. تو بچوں کو بھی پتا ہو، اچھا ان میں یہ خوبی تھی تو اس بچے میں بھی ہے، اور کتنی پیاری خوبی ہے یہ. اور پھر آپ ساتھ ساتھ اس چیز کی بھی ٹریننگ کریں گے کہ بعض دفعہ ایک اچھی خوبی بھی بچے کا دماغ خراب کر سکتی ہے. تو یہ ساتھ ساتھ گائیڈنس چاہیے ہوتی ہے پیرنٹس کی. اور پیرنٹس اگر تھوڑا سا بھی بچے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، نظر رکھتے ہیں، تھوڑا سوشل میڈیا سے نظر ہٹا کر اگر بچے کو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے. آپ کو اپنے بچے کے، ماں کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ایک آپ کہہ لیں کہ اس کو یہ ابیلٹی دی ہے. عورت کو بھی ایک ملی ہے، عورت میں سے بیوی کو ایک اور طرح کی ہے.
وہ اپنے ہسبینڈ کو بڑا بہت ساری چیزوں کو پہچان جاتی ہے، اس میں ذرا سی کوئی چینج آتی ہے اس کے بیہیویئر میں، وہ فوراً پک کرتی ہے، فوراً. وہ ہر عورت میں، وہ کسی بھی مرد کو فوراً پک کرتی ہے کہ یہ مجھے کس نظر سے دیکھ رہا ہے، کس نظر سے اس نے دیکھا ہے، کس ٹون میں بات کی ہے، وہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چیزیں رکھی ہیں، ماں کے اندر بھی بہت کچھ رکھا ہے. ہم تو کہتے ہیں نا کہ بیٹا ہم نے تمہیں اتنے ماں اپنے پیٹ میں رکھا ہے تو تمہیں ماں ہی نہیں جانے گی. حالانکہ یہ ضروری نہیں ہے. بہت ساری مائیں ایسی ہوتی ہیں 9 مہینے پیٹ میں رکھنے کے بعد بھی ان کو پتہ نہیں ہوتا بچہ بیچارہ کیا محسوس کر رہا ہے، کیا چاہتا ہے. یہ تو صرف اللہ تعالیٰ دعویٰ کرتے اچھے لگتے ہیں. سورۃ الملک میں اللہ کا یہ دعویٰ ہے، کیا وہی تمہیں نہیں جانے گا جس نے تمہیں پیدا کیا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کو ہی جچتا ہے. لیکن جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنی ایک ماں کی حیثیت سے دی، ہمیں پتہ چل جاتا ہے اگر ہم ذرا ٹائم سپینڈ کریں. ہمیں بیٹیوں کے انداز پتہ چل جاتے ہیں، ہمیں بچوں کا پتہ چل جاتا ہے، لڑکوں کا یہ کیا چل رہا ہے، کیا تبدیلی ہے، اٹھنا بیٹھنا بات کرنا، چہرے کے ایکسپریشن. پھر خود ظاہر ہے ہم بھی بڑے ہو چکے ہوتے ہیں، ہم بھی اس عمر سے گزرے ہوتے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہوتا ہے ہم کیا سوچتے کیا کرتے رہے. نہیں، اگلی نسل ہم سے ذرا 2 قدم اور ایڈوانس ہوتی ہے. تو نظر رکھا کریں اپنے بچوں پر. سب سے پہلے تو اپنے آپ پہ نظر رکھیں. بچے تو بعد میں آتے ہیں نا. اصل میں ہم اگر قرآن مجید سے صحیح معنوں میں جڑ گئے، قرآن اور سنت سے، ہم نے اپنے آپ کو، اگر میں نے اپنا اٹھنا بیٹھنا اپنا طرز عمل ٹھیک کر لیا، میرے ہی کسی کو لاڈلا سمجھنے اور کہنے کی وہ کرائٹیریا اگر قرآن اور سنت کے مطابق ہو جائے گا نا، تو وہ بچے بھی اس حساب سے اسی ماحول میں وہ انشاء اللہ تعالیٰ وہ بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن پھر بھی جو پیرنٹس ہوتے ہیں، آپ کی ذمہ داری صرف یہ نہیں ہے کہ اول تو ہم وہ بھی نہیں نبھاتے کہ شروع کے چند سال بچوں کو ضرور ٹائم دیں. اور یہ ایسی ذمہ داری ہے، یہ ساری زندگی رہتی ہے. آپ کو یہ نہ سمجھے اب یہ بڑے ہو گئے، اب خود ہی پڑھ لیتے ہیں، خود ہی اسکول چلے جاتے ہیں، خود ہی آگے کھانا کھا لیتے ہیں، اب کالج چلے گئے ہیں، اب یونیورسٹی چلے گئے، اب ہاسٹل چلے گئے، اب شادیاں ہو گئی ہیں، اب چاہے الگ رہ رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. آپ کی ذمہ داری ہیں. بڑی عمر کا بچہ بھی کبھی آپ کو لگے کچھ غلط کر رہا ہے، کوئی کچھ ایسا کر رہا ہے کہ اس کی صحت کے لیے وہ چیز اچھی نہیں ہے، کچھ حرام کمائی کی طرف جا رہا ہے، کوئی غلط صحبت، غلط دوست، آپ کی ذمہ داری آپ کی ٹل ڈیتھ ہے. آپ اس کو دیکھیں گے، آپ اس کو پیار سے سمجھائیں گے. لیکن اس کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو خود بھی علم ہو اور آپ کے خود اخلاق ایسا ہو، معاملات آپ کے ایسے ہوں کہ بچے آپ کی بات سنیں، آپ نے بچوں کو وقت دیا ہو. اور پھر ان شاء اللہ تعالیٰ تو یہ چیز کا ضرور خیال رکھا کرے، اپنے بچوں کو آپ نے بنی اسرائیل جیسا نہیں ہونے دینا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں لاڈلا بنایا تھا؟ ان سے ایک بہت بڑا اچھا کام لینا تھا. تو لیکن یہ اب دیکھ لیں، یہ کچھ فطرتاً ایسا، خیر یہ ٹاپک پہ ہٹ جائے گا. میں نے کہا نا کچھ بچے ایسے ہو بھی سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ پیرنٹس نے ان کو ایسا اس طرح سے کیا ہو. وہ خود بھی اپنے آپ میں خود پسندی، اور یہ اس کی اپنی ایک ٹرمینالوجی اس میں آ جاتی ہے، بہت کچھ آ جاتا ہے. سیلف لو، تھوڑا سا سیلف لو بہت اچھا ہے، بہت ضروری ہے. ہمارے ہاں سیلف لو سکھایا ہی نہیں جاتا. ہمارے ہاں بچے بچیاں کمپلیکس میں ان کو ہم ڈال کے رکھتے ہیں. تمہاری یہ شکل میں یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ کمی ہے تمہارے قد میں، تمہارے رنگ میں، تمہارے چال میں، تمہاری اس چیز میں، تمہیں یہ سلیقہ نہیں ہے. تمہاری فلاں بہن کو ہے، تمہاری فلاں کزن کو ہے، تمہاری دوست کو دیکھو، اچھی بلی آپ کی اپنی بیٹی ہے، پردہ کر رہی ہے، نہیں وہ فلاں دوست کو دیکھو جو بغیر دوپٹے کے پھر رہی ہے. تو یہ چیزیں، خیر میں پھر ٹاپک سے اپنی ہٹ نہ جاؤں. تو یہ جو چیز ہے ٹھیک ہے، کچھ بچے میں یہ زیادہ خود پسندی خود سے بھی آ جاتی ہے، جو کہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جائے نا تو یہ بہت خطرناک ہوتی ہے. انسان کو اپنے علاوہ نہ کوئی دکھائی دیتا ہے، نہ اپنا لائف پارٹنر دکھائی دیتا ہے، نہ اپنی اولاد دکھائی دیتی ہے. وہ ہر معاملے میں سب سے زیادہ آگے بڑھ کر وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے. اور یہ بھی ایک، جیسے ہم نے پچھلی آیت مبارکہ میں پڑھا تھا نا، بچڑا کیا کیا کس کس طرح کا ہوتا ہے. بعض لوگوں کا بچڑا یہ سیلف لو ہوتا ہے، ضرورت سے بڑھا ہوا، اپنی ذات، اپنے علاوہ نہ کچھ نظر آتا ہے، نہ کوئی اچھا لگتا ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں. اور میں نے ایسے یہ الفاظ سنے ہیں، میں نے، میرے جیسی تو کوئی حسین تھی ہی نہیں پورے خاندان میں، پورے گاؤں میں، پورے پتہ نہیں کدھر کدھر، میرے جیسی تو سلیقے والی کوئی تھی ہی نہیں. مجھے تو کام والیوں کا کام ہی نہیں پسند آتا. بھی پھر رکھا کیوں ہے انہیں؟ اگر آپ نے ہر وقت ان سے لڑتے رہنا ہے، ان کو کوستے رہنا ہے، تم اتنی نکمی ہو، تمہیں سلیقہ نہیں ہے، پھر آپ نے کیوں رکھا ہے؟ آپ نے اس لیے رکھا نا، آپ کر نہیں پا رہی ہیں. اب آپ کی وہ عمر ڈھل گئی ہے تو تھوڑا ڈھل جائیں. پھر جسم ڈھل گیا تو ذہنی طور پہ بھی ڈھل جائیں. آج چاہے وہ اتنے سلیقے والی نہیں بھی، آج آپ کو ان کی ضرورت ہے.
وہ اگر نہیں آئیں گی تو آپ سے تو ہوگا نہیں. تو لہٰذا اپنے آپ کو تھوڑا سا بیچ بیچ میں بین بین رکھیں. لیکن ہم ڈھلتے نہیں ہیں نا. پھر یہ جو سیلف لو ہوتا ہے یہ ایسا بچڑا ہے جو انسان کو نگل لیتا ہے جب تک کہ اس کو ہوش نہ آ جائے, وہ کہیں سے ایسی ٹھوکر نہ کھائے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا کوئی معاملہ ہو جائے تو دل بدل جائے. ادروائز یہ لوگ بچپن سے لے کے بڑھاپے تک سیلف لو, بس میں, میری ذات, مجھے نہیں پوچھا, مجھے کھانا نہیں پوچھا, آج کھانا لیٹ پوچھا, شادی میں نہیں بلایا مجھے, فلاں نے مجھ سے مشورہ نہیں لیا, فلاں بچے نے مجھے بتایا ہی نہیں اپنی اس بات کے بارے میں. مجھے, میں, م- یہ جو میں ہے نا, تو یہ چیز جو ہے نا یہ خطرناک ہے. اور یہ بنی اسرائیل میں بہت زیادہ تھی. اب آپ دیکھیں گے, ابھی آج کی آیات میں آپ دیکھیں گے بنی اسرائیل یہ جبریل علیہ السلام کو پسند نہیں کرتے تھے. بہت ساری ریزنز تھی, اس میں ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے تو ہمارے بنی اسرائیل میں لے کر آنی تھی وہی, یہ بنی اسماعیل میں لے گئے, وہاں جا کے کسی کو رسول بنا دیا. حالانکہ ان کو پتا ہونا چاہیے تھا, بلکہ پتا بھی ہوگا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. جو جبریل علیہ السلام ہے, ابھی اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کریں گے, وہ خود تھوڑی کرتے ہیں اپنی مرضی سے, وہ تو اللہ تعالیٰ کے قاصد ہیں. تو یہ آج سب کچھ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے بالکل ایک ایک چیز کھول کے رکھ دی گئی. ذرا سے بھی عقل ہو انسان میں تو وہ ان چیزوں سے وہ سبق سیکھتا ہے, سمجھتا ہے. پھر ہم ظلم کرتے ہیں اپنے بچوں کو لاڈلا بنا کر, اور یہ میں نے کہا نا, یہ بچوں کی بچپن بھی کھا جاتا ہے, ان کی جوانی بھی کھا جاتا ہے, ان کو اپنے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا. بڑھاپا بھی کھا جاتا ہے بعض اوقات, وہ بڑھاپے میں بھی سب سے لڑتے رہتے ہیں, پھر ذہنی مریض بن جاتے ہیں. میں تو یہ تھی, میں تو وہ تھی. چاہے لوگ ڈر کے مارے رشتے نبھانے کے لیے, بعض دفعہ شریف ہسبینڈ مل جاتا ہے, بعض دفعہ بچے شریف مل جاتے ہیں, نیک مل جاتے ہیں, تو وہ سہتے رہتے ہیں ان کے اس ایٹیٹیوڈ کو, تھوڑا فاصلے پہ رہتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہیں ایسی ہی ہیں یہ, چلنے دیں ان کو. لیکن وہ خود ذہنی مریض بن جاتے ہیں, وہ ایسی خواتین بھی, کہ میں نے تو وہ عروج دیکھا ہے, میں نے تو وہ دیکھا ہے, میرے پیرنٹس میرا اس طرح کرتے تھے, یا وہ جو بھی تھا. تو اب وہ چیز جب نہیں ملتی, دیکھیں جب زمانہ بدلتا ہے نا, وقت بدلتا ہے, جب نسل بدلتی ہے تو آپ بھی سب بدل جایا کریں. بچے ہو گئے, بدلاؤ آ جائے, پوتے پوتیاں نواسے نواسیوں کا وقت آ گیا, آگے بھی نہیں کہ بہوؤں کا ٹائم آ گیا, دامادوں کا ٹائم آ گیا, اور بدل جائے. اب یہ چیز ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو بہت اہمیت گھروں میں ملتی ہو, بہت توجہ ملتی رہی ہو, اور بڑا پروٹوکول ملتا رہا ان کو ہر معاملے میں, جب بچے آتے ہیں تو پھر اگلی نسل کو زیادہ اہمیت ملنے شروع ہو جاتی ہے, اس طرح سے آپ کو نہیں ملتی. پھر جب پوتے پوتیاں آتے ہیں تو ان کو زیادہ ملنے لگ جاتی ہے, نواسے نواسیوں کو. تو ایک نیچرل سی بات ہے, بھی ان کا وقت ہے. اب جو نئے آئے ہیں ان کا وقت ہے, ان کو توجہ کی ضرورت ہے, ان کو پروٹوکول دیجیے. یہی کیا کہ ہر وقت میں ہی کہوں جی مجھے ہی ملتا رہے, کیونکہ مجھے پیرنٹس نے دیا تھا, مجھے میرے بچے بھی دیں, مجھے میرے پوتے بھی دیں. تو یہ ان کے لیے بھی وبال جان, میرے جیسی اگر خاتون کوئی اس طرح سے یہ صفات والی خاتون ہے, ان کے لیے بھی بنے گی, اگلی نسلوں کے لیے بھی بنے گی. تو جب کوئی نئی نسل آتی ہے تو اپنے آپ کو بدلیں, اپنے آپ کو سمجھائیں. اب ان کو زیادہ ملے گا کیونکہ ان کو ملنا چاہیے, ان کو توجہ دیں سب, انہیں دنیا دکھائیں اپنی نظر سے, اپنے تجربات بتائیں, ان کو گائیڈ کریں. اور یاد رکھیں یہ بھی وقتی ہوتا ہے. آج اگر آپ اپنے بچوں کو ٹائم دیں گی, توجہ دیں گی, اور آپ اپنا بھول جائیں گی کہ میں بڑی چیز ہوتی تھی, میں بڑی توپ ہوتی تھی, میں بڑی چرب زبان ہوتی تھی, مجھ سے تو لوگ ڈرتے تھے بات کرتے ہوئے, میں بڑی حسن میں یہ تھی, اور پتہ نہیں کیا کچھ تھی, سلیقے میں, اور نہ جانے کیا, جو بھی میرے دماغ میں جو بھی کچھ تھا. بچوں کو دیں گی نا ٹائم, یہ نہ ان کو بار بار بتائیں بیٹا میں یہ تھی, میں وہ تھی. بچوں کو وہ خود فیصلہ کریں گے آپ کیا تھیں, اور وہ یہ نہیں فیصلہ کریں گے کہ آپ کیا تھیں, میری مدر کیا تھیں. وہ کہیں گے میری مدر کو میں نے ایسا پایا, میں نے ہمبل پایا, میں نے کائنڈ پایا, میں نے قرآن مجید پڑھتے ہوئے پایا, میں نے نماز پڑھتے ہوئے پایا, میں نے اپنے سسرال والوں سے بہترین معاملہ کرتے ہوئے پایا, میں نے گھر میں آنے والی جو میڈ تھے میں نے ان کے ساتھ اتنا حسن سلوک کرتے ہوئے دیکھا. میں نے اپنی مدر کو, کوئی امیر آ گیا اس کے ساتھ بھی, کوئی گھر میں غریب آ گیا اس کے ساتھ بھی برابر سلوک کرتے ہوئے پایا. یہ بچوں کو فیصلہ کرنے دیں, بچوں کے کان نہ بھریں, بیٹا تمہاری ماں تو یہ چیز تھی, کیونکہ وہ آپ بتا بھی دیں گے, وہ سن بھی لیں گے, اور وہ بھول جائیں گے اگر آپ کا رویہ اس سے میچ نہ کیا تو. تو پھر اس سے جب اگلی نسل آئے گی تو ان کے ساتھ بھی یہ کریں, وقت ان کو دیں. پھر جب آپ ان کو وقت دیں گی, ان کو توجہ دیں گی, ان کو اہمیت دیں گی, آپ یقین کیجئے
انڈائریکٹلی یہ آپ اپنے آپ کو ہی دے رہی ہیں، کچھ عرصے کے بعد وہ پھر آپ کو دینا شروع کر دیں گے، کیونکہ آپ نے ان کو دی اور آپ نے ان کو ایک اچھے ٹریک پہ لے کر چلی، اچھے طریقے سے سکھایا آپ نے، زبردستی اپنی اہمیت نہیں کہ مجھے دو، مجھے ٹائم کیوں نہیں دیا تم نے، مجھے پوچھا کیوں نہیں، گھر میں یہ چیز میری مرضی کے بغیر کیوں ہوئی، اس چیز کو ہاتھ کس نے لگایا، فلاں کیبنٹ میں، فلاں کچن میں یہ چیز میں نے ایسے رکھی تھی۔ یہ ہم عورتوں میں نا یہ بڑی میں آ جاتی ہے، میرا گھر، میرا ہسبینڈ، میرے بچے، میری ارینجمنٹ جیسے میں کہوں گی۔ تو اپنے اپنے دماغ سب درست رکھیں، اور نئی نسل جب آتی ہے اس کو اس کا حق دے دیں، جب نئی بہو آتی ہے اس کو اس کا حق دے دیں، جتنی جلدی اس کو اس کا حق دے دیں گی، آپ پیچھے ایک قدم ہٹ جائیں گی، اتنی جلدی وہ آپ کو واپس لوٹائے گی، عزت لوٹائے گی آپ کو، وہ آپ کو توجہ دے گی، ٹائم دے گی، آپ کے کہے بغیر سب سے پہلے کھانا آپ کا خیال کرے گی۔ لیکن اگر آپ لڑیں گے کہ میں تو وہ ہوتی تھی اور آج مجھے کوئی کھانا نہیں پوچھ رہا، وہ آپ کے ڈر کے مارے پوچھ دیں گے، کوئی آپ کی عزت نہیں کرے گا۔ تو بنی اسرائیل نہیں بنانا اپنے بچوں کو، ہم بناتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بعض دفعہ میں نے کہا نا ٹھیک ہے سیلف لو بعض میں زیادہ ہو جاتا ہے، اچھا پھر وہی میں بات یہ ہو رہی تھی، اب ایکسٹریم ہوتی ہے، بعض سیلف لو اتنا بڑھ جاتا ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا، اور بعض ایسا ہم لوگ کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ کہ ان کو جو اللہ نے خوبی دی ہوئی ہے، ان کی شخصیت میں خوبیاں ہیں، ان کی ذہانت میں ہیں، ان کے کردار میں ہیں، ان کے مینرز میں ہیں، ان کے ایٹیکیٹس میں ہیں، لیکن ہم ہائی لائٹ ہی نہیں کرتے گھر میں، ہم ہمیشہ یہی، وہ زیادہ بہتر ہے، وہ تمہارا کزن، تمہاری کزن، تمہارا بہن، تمہاری دوست، تو بچے وہ بالکل انڈر کانفیڈنٹ، وہ کمپلیکس میں رہتے ہیں، تو یہ چیز بھی غلط ہے۔ تو یہ درمیان میں لے کر چلیں، نہ اتنا جو چیز اللہ نے دی ہے وہ بتائیں بچوں کو، بچوں کو کیا دنیا کے ہر شخص میں کوئی خوبی ہوتی ہے، صرف دیکھنے والی آنکھ چاہیے، بچوں کو بھی بتائیں تمہاری یہ چیز اچھی ہے، بچوں کے اندر کانفیڈنس آنا چاہیے، ان کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کریں بار بار، جو ان کی کمی ہے جس میں ان کا بھی کنٹرول نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چیز ویسی بنائی ہے ویسی دی ہے، اس کو لے کر بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر بچے بھی اس چیز سے تنگ ہوتے ہیں، جو شخص جب بھی ان سے ملتا ہے اور ان کی کسی کمی کی بات کرتا ہے تو ایسے شخص سے کوئی بھی نہیں ملنا چاہتا، چاہے وہ پیرنٹس بھی ہوں، بچے باہر ٹائم گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کی خوبیوں کو ہائی لائٹ کیجیے، تو درمیان میں رکھنا ہے، یہ مدر کا کام ہے، نہ بچوں کو آپ اس طرح کریں کہ کمپلیکس میں چلے جائیں، خود سے محبت کریں، بچے پسند کریں اپنی اس نعمت کو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے دی ہے آپ کی یہ خوبی، آپ انٹیلیجنٹ ہیں، آپ کا حافظہ اچھا ہے، آپ کو جلدی یاد ہو رہا ہے، آپ کو یہ چیز ماشاء اللہ آتی ہے، آپ کی یہ چیز بہت پیاری ہے، آپ کو پرسنالٹی میں یہ چیز اچھی ہے، آپ بیٹھتی اچھا ہے، چلتی اچھا ہے، بولتی اچھا ہے، جو بھی ہے بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوبی دی ہے تو شکر آپ کو ادا کرنا چاہیے، اور اس خوبی میں خود ہی انسان میں کانفیڈنٹ آ جاتا ہے، لیکن جب آپ کو لگے کہ کوئی لمٹ کراس ہو رہی ہے تو پھر آپ نے پھر ایکشن لیں اس چیز پر، اور کچھ بھی نہیں ہے، خود بھی قرآن اور سنت سے جڑ جائیں، بچوں کو بھی جوڑ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بنی اسرائیل والا رویہ نہیں آئے گا۔ اب میں صرف لفظ آپ کے سامنے رکھتی جاؤں گی، بس سنتی جائیے، پوری توجہ آپ کی چاہیے ہوگی مجھے، اسکرین پر آپ کی نظریں ہوں، آپ کے کان میری آواز پر ہوں، کل کا لفظ یہ اب آپ کو آ جانا چاہیے، کہہ دیجئے، کہہ دو، قولا اس ایک نے کہا، قولو ان زیادہ نے کہا، اور یہ جو قولا اور قولو ہیں یہ غائب والے ہیں سارے، سامنے والا جو ہوتا ہے نا اس پہ سے یہ کل آ جاتا ہے، تم ایک کہو، اور جب زیادہ کا آئے گا تو وہ بھی بتاؤں گی انشاءاللہ تعالی۔ ان حرف ہے، کئی طرح کا ہوتا ہے، یہاں پر اس کا معنی ہے اگر، ٹھیک ہے، ان شرطیہ، تو بعض دفعہ اس کا معنی نہیں کا بھی ہوتا ہے، وہ میں بتاؤں گی کب ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور بھی کانت، کانا، یکونو، یہ بہت استعمال ہے ان کا، اس کا اصل میں مطلب ہوتا ہے کانا وہ تھا، کانو وہ تھے، کانت وہ تھی، یہ مؤنث ہے، یہ لمبی تاج ہوتی ہے نا جس کی یہ ساکن ہوتی ہے، یہ ماضی کی علامت ہوتی ہے، اور اس میں مؤنث کا صیغہ ہوتا ہے، مؤنث ہوتی ہے، فعل، ماضی، مؤنث، یہ تین چیزیں لکھ لیں اس کے ساتھ، جب بھی یہ لمبی تا ساکن نظر آئے گی، اس کا مطلب تھا تھی، وہ تھی، کیا تھی، وہ بھی آگے مؤنث آ رہی ہے وہ چیز، لیکن ان کی وجہ سے، اس ان کی وجہ سے اب ہم کہیں گے ہے، ہم تھی نہیں کہیں گے، یہ جو شرط کے حروف یا اسماء آتے ہیں نا، میں بتاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ساتھ، ان کی وجہ سے ترجمہ پھر ماضی میں نہیں کرتے ہیں، صرف ایک ایسا ہوتا ہے، وہ جب آئے گا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ذکر کروں گی۔ اگر ہے، لکم، لام حرف ہے،
वही जो जेर के साथ आता है, लामे जारा। तो जब ये जमायर के साथ आता है तो जबर पकड़ लेता है, सिवाय एक के। वो जब छोटी या के साथ आता है, वो जेर ही, छोटी या कहती है बस मुझसे पहले ना जेर ही रहे सारे। छोटी या का भी थोड़ा सा रवैया बनी इसराइल जैसा है। तो वो भी एक जमीर है, उसका मतलब है मैं या मेरा। और देखिए उसमें भी मैं है। वो कहती है बस सब मुझसे पहले जितने लोग हैं ना, जो भी है, वो सब जेर पकड़े। तो वो भी इंशाल्लाह ताला आपसे कभी शेयर करेंगे, उसका क्या चक्कर है, क्या सीन है उसका। इन कानत अगर है, लकुम, लाम जबर वाला, ये वही जेर वाला ही है। जब ये जमीर के साथ आता है तो जबर पकड़ लेता है। फॉर, के लिए, कुम जमीर है, जमा की, मुजक्कर की, सामने वाले, हाजिर। अगर है तुम सब के लिए, ये यहूदियों से बात हो रही है, अगर तुम सब के लिए है, अदारुल आखिरा, ये दोनों इसम है, क्योंकि दोनों पर अल लगा हुआ है और इस पर तो गोलता भी लगी हुई है। गोलता इसम की अलामत है, ये गोलता फेल में कभी नजर नहीं आएगी। अदारुल आखिरा, आखिरत का घर। दार का लफ्ज हमारे यहाँ बहुत कॉमन है, इसका मतलब घर है। और काफी आपको यहाँ पर इस तरह के इदारे या कोई इस तरह के अल्फाज मिलेंगे जिनके साथ दार लगा होता है। दारुल आखिरा, आखिरत का घर। अगर है तुम्हारे लिए दार, अदारुल आखिरा। और जब किसी चीज पे अल लगता है ना, तो एक तो वो इसम होती है, फिर वो खास हो जाती है, वो मारफा बन जाती है। जो नकिरा इसम होता है ना, इसम कई तरह का होता है। जैसे मैंने फेल का बताया, जमाने के लिहाज से माजी होता है, हाल होता है, मुस्तकबिल होता है। इस तरह फाइल के लिहाज से होता है, मारूफ होता है, मजहूल होता है। मफूल के लिहाज से होता है, उसकी भी आगे से किस्में हैं, लाजिम होता है, मुतद्दी होता है, इस तरह से। तो आप बस सिर्फ सुन लें, कुछ ना याद करें ना नोटिस करें, बस आपको ये पता हो कि इतनी तरह की होती है, और भी बहुत तरह की अकसाम है। इस तरह से इसम की भी बड़ी किस्में हैं। एक होती है ये मारफा और नकिरा। मारफा खास होती है, या तो उसका पीछे जिक्र हो गया होता है, दोबारा जिक्र आया होता है, और या फिर वाकई इसमें कोई ऐसी खास बात है। तो ये कई तरह का ये अल होता है, इसको फिर कभी इंशाल्लाह ताला वक्त आने पे देखेंगे। और जो तनवीन है, तो जैसे ये नकिरा है। नकिरा एक आम चीज होती है, आम चीज ज्यादा होती है, ये बहुत ज्यादा होगी, नकिरा ज्यादा होंगी, मारफा कम होंगी। अच्छा, फिर ये जो नकिरा है ना, कहने को तो मैंने आम कह दिया, लेकिन इसके अंदर भी बहुत डेप्थ है। अरबी में नकिरा भी कई तरह के इसका तर्जमा किया जाता है। बाज दफा नकिरा का मतलब होता है कि बड़ी चीज, ज्यादा चीज, या कोई चीज, या एक चीज, या फिर छोटी चीज। तो बड़े मुख्तलिफ माना है। इंशाल्लाह ताला मैं आपके सामने ये चीजें रखूंगी। तो इंशाल्लाह ताला आप, जैसे ये आज की ये जो लफ्ज आने वाला है ना, हयातिन, ये नकिरा, तो यहाँ पर मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताऊंगी कि इस नकिरा की डेप्थ में इसके तर्जमे पे क्या असर पड़ रहा है। अच्छा, जहाँ पे चलते हैं, कह दीजिए, इनसे कहें कि अगर तुम्हारे लिए आखिरत का घर तुम्हारे लिए है, इन दल्लाही, इंदा इसम है, और अल्लाह लफ्ज जलाला, बुजुर्गी वाला लफ्ज, अल्लाह ताला का अपना जाती नाम, ये भी इसम है। अल्लाह ताला के, हाँ, अल्लाह ताला के पास, खालिसतन, ये भी इसम है, तनवीन और गोलता है, खालिस। इसका अगर आप मखसूस याद कर लेना लफ्ज, तर्जमा, आपको ज्यादा मेरे ख्याल में फायदा होगा। कि अगर तुम ये कहते हो कि अगर तुम्हारे लिए आखिरत का घर है अल्लाह ताला के पास, मखसूस, मिन दून नास, मिन हर्फ है, दून। अच्छा, दून जो है ना, ये इसकी इसकी बहुत सारे माना होते हैं, तो इसकी काफी डिटेल है, बस इतना याद रख लें, कभी अलावा, कभी सिवाय। तो यहाँ देख लेते हैं, मिन दून नास, लोगों के अलावा, लोगों के सिवाय, ये दोनों इसम है। ये अन्नास, अल लगा हुआ है, ये भी इसम है। और लोगों के अलावा, लोगों को छोड़ के, लोगों के बजाय, बहुत तरह से इसका तर्जुमा किया जा सकता है। दून का लफ्ज वैसे भी बहुत सारा मुख्तलिफ माना रखता है। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं अरबी जुबान में, उनके जो माना होते हैं ना, वो इतने ज्यादा होते हैं, बाज दफा एक दूसरे के ऑपोजिट भी होते हैं। तो यानी कि उसके जो माना है, हो सकता है उस एक लफ्ज का माना ऊपर भी हो और नीचे भी हो। तो वो फिर कैसे पता चलता है? कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है। खैर इंशाल्लाह ताला ये बस अभी नहीं, बाद में इसकी डिटेल देखते हैं। चले जी, अभी अब तक हमने क्या देखा? कुल कह दीजिए, इन कानत, अगर है, लाकुम तुम्हारे लिए, अद्दारुल आखिरा, आखिरत का घर, इन दल्लाही, अल्लाह ताला के पास, अल्लाह ताला के हाँ, खालिसतन,
خالص، مخصوص، فکسڈ، ریزروڈ، من دون الناس، لوگوں کو چھوڑ کر، لوگوں کے علاوہ، لوگوں کے بجائے. تو کیا کرو؟ بس دو الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا فتمنوا الموت. فا یہ حرف ہے، کبھی اس کا معنی پس ہوگا، کبھی اس کا معنی پھر ہوگا، کبھی اس کا معنی تو ہوگا. یہاں پر تو، کیونکہ میں نے کہا نا یہ ان شرطیہ، ان اس میں ہے اگر. اکثر شرط والے جو الفاظ ہوتے ہیں نا، ان کے بعد جب فا آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تو. اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہ وہ والا تو ہے. تو کیا کرو؟ تمنا الموت، موت کی تمنا کرو. تمنا الموت، یہ جو نا تمنو، یہ تھا میم نون واو، اور یہ اس کے حروف مادہ ہے. تو بس یہ فعل ہے، فعل امر، اور آگے واو پہ پیش ملانے کے لیے دی ہے. الموت، ال لگا ہوا ہے، اسم ہے. تو موت کی تمنا کرو، کہو کہ تمہیں موت آ جائے، چاہو کہ موت آ جائے. اچھا اس کا پتہ کیا ہے؟ اچھا پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں. ان کنتم صادقین، یہ پچھلی دفعہ بھی آیا تھا. اگر کنتم ہو تم سچے، ان کنتم مؤمنین، ان کنتم صادقین، یہ بہت اسلوب قرآن مجید میں ملے گا، اور اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہی ہوتا ہے. زیادہ تر جو اس میں بات کی جا رہی ہوتی ہے اس کے مطابق یہ آیت کا اینڈ اس طرح سے کیا جاتا ہے. اچھا اگر تم سچے ہو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو آخرت ہے، جنت ہے، صرف تمہارے لیے ہے، لوگوں کے لیے نہیں ہے، تو تم موت کی تمنا کرو. کیونکہ تم جانتے ہو کہ جو جنت ہے وہ کتنی زبردست ہے. یہ جو دنیا ہے تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اتنی مشقت ہے، اتنی ذلت بھی تم اٹھا رہے ہو، اور اس میں وہ نعمتیں بھی نہیں ہیں، اور جو ہیں وہ بھی وقتی ہیں. تو تمہیں یہ جب پتہ ہے کہ جنت ایک ایسی چیز ہے، ایسی جگہ ہے جو ہمیشہ رہنے والی ہے، اور وہ اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور بہت زیادہ ہے، وہ ہر لحاظ سے اچھی ہے، تو تم اس کی تمنا کرو. کوئی بھی شخص جس میں ذرا سے بھی عقل ہوگی، وہ ایک بہتر چیز، اور اگر اس کو بتا دیا جائے، میرے خیال میں آج اگر کسی کو پتا چل جائے کہ جنت واقعی ہمیں ملنے والی ہے، تو وہ تو اس کی تمنا کرے گا. میرے خیال میں بہت سارے لوگ وہ کہیں گے کہ یہ جو وقتی سی زندگی اور اتنی تکلیفوں بھری، مشقتوں بھری، آزمائشوں بھری، کون رہنا چاہے گا اس میں؟ وہ تو چاہے گا کہ جلدی سے میں مروں اور میں جنت میں جاؤں، ایک بہتر آپشن کی طرف. تو کتنا سمپل سا ان کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اب ہم اگلی آیت مبارکہ میں دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ تھی آیت نمبر 94. اس میں تمام الفاظ کو ساتھ ساتھ دیکھ لیا کریں، ان کے کچھ پوائنٹ جو میں بتاتی ہوں وہ لکھ لیا کریں، اور جو نہیں آپ کو ابھی سمجھ آ رہے ہوں گے کوئی بات نہیں، اب نیچے ترجمہ دیکھ لیا کریں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. بس اچھا، اس سے پہلے کہ میں اگلی آیت میں سٹارٹ کروں، ہینڈ ریز کیجئے، مجھے بتائیں کس اسٹوڈنٹ نے پچھلا سارا ہفتہ جو ہم نے آیات پڑھی وہ سبق اپنا ہر روز دہرایا، اس کی تکرار کی. ہینڈ ریز کیجئے. لبنہ صاحبہ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نازنین صاحبہ ہے، سیدہ ایمن صاحبہ ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. شاباش شاباش. اللہ تعالیٰ آپ سب کے وقت میں، علم میں، ہر چیز میں برکت دیں، آپ کو بہترین علم سے نوازیں. نجمہ فاطمہ صاحبہ ہیں، حفیظہ اقبال صاحبہ ہیں، شاباش ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھے. اسی طرح محنت جاری رکھیں، اور میرے لیے نہیں کرنا، بس یہ کرنا ہے. آپ کریں گے آپ کو فائدہ ہوگا، اور آپ محسوس کریں گی. نہ میں نے پوچھوں گی، نہ مجھے اتنا موقع ملتا ہے، نہ ہی آپ مجھے بتا سکیں گی جو آپ محسوس کر رہی ہیں، اس کا فائدہ آپ کو ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہینڈ ڈاؤن کر لیجئے، اور تلاوت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. بلند آواز سے آپ کرتی ہیں، پھر جتنی دفعہ پڑھتی ہیں اتنی دفعہ وہ چیز اور لفظ پہلے سے زیادہ سمجھ آتا ہے، یاد ہوتا ہے. تو ایک اسٹوڈنٹ کو تکرار بھی کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کی تکرار تو اتنی خوبصورت ہے نا. ایک دفعہ نہیں سمجھ آ رہی، نہیں پتہ چل رہا، پھر پڑھ لیں، اجر بھی لکھا جا رہا ہے. دنیا کے علوم میں تو ایک دفعہ چیز سمجھ نہیں آتی، بار بار ہم سمجھتے ہیں، ٹیچر سمجھاتا ہے تو اس میں ہمارے اس ایکٹ کا ریوارڈ ہو سکتا ہے، ان الفاظ کا نہیں. لیکن قرآن مجید کی تکرار نہیں سمجھ آ رہی، کوئی بات نہیں. اور یہ تو کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے قرآن مجید سمجھ آ گیا؟ یہ تو ہم دعویٰ کر ہی نہیں سکتے، ہم تو صرف کوشش کر رہے ہیں اس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی. باقی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں، بہترین ہمیں اس سے فائدہ اٹھانے کی، اس واقعی ہمیں اس کی سمجھ آئے. جب سمجھ آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ تو دل بدل جائیں گے. کس طرح دل بدل جائیں گے، شخصیت بدل جائے گی، انسان بدل جاتے ہیں. تو وہی بس یہ ہے جی، سمجھ آ گئی ہے.
باقی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی تفسیر میں نے فلان جگہ سے کی ہے، میں زیادہ جانتا ہوں، یا اس کو میں اس طرح سے بیان کرتی ہوں، میں زیادہ جانتی ہوں، یا اسے گرامر نہیں آتی، یہ اتنا نہیں جانتی، نہیں، ہم کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے اگر دیکھنا ہے کہ کس کو کتنی سمجھ آئی ہے، کتنا فرق پڑا، فائدہ ہوا، وہ اس کا دل بدل جائے گا، بس، باقی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، آگے چلتے ہیں، محنت جاری رکھیں، شاباش۔ آیت نمبر 95، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، واو حرف ہے اور لن حرف ہے، لن اور لم ان دونوں کا کمپیریزن لکھ لیں۔ لن اور لم دونوں کا مطلب ہوتا ہے، دونوں میں تاکیدی نفی پائی جاتی ہے، خاص طور پہ لن کا مطلب آپ کریں گے ہرگز نہیں کے ساتھ۔ پھر لم کا ترجمہ، آپ اس میں میم آتا ہے تو چلے یاد کر لیں، وہ ماضی میں کرتے ہیں، لن کا ترجمہ مستقبل میں کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بھی تبدیلی ہے، وہ عربک گرامر اسٹوڈنٹ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ چلیں بس اتنا ہی۔ تو اس کا ترجمہ اب اس کے بعد ہم جو ترجمہ کریں گے نا وہ مستقبل میں کریں گے لن کی وجہ سے، اور ہرگز نہیں، یتمنو، یتمنو، تو وہ تمنا کریں گے، میم نون واو حروف مادہ ہے، فعل ہے، بس زیادہ اس کو میں نہیں بتا رہی، میں انہی کو زیادہ بتاؤں گی جن کی پہچان کرنا آسان ہے اور ہم بہت زیادہ کرتے ہیں اور جو بہت زیادہ استعمال ہے قرآن مجید میں۔ تو یتمنو، اچھا اب یہاں پر یہ جیسے نون تھا وہ گر گیا لن کی وجہ سے، تو اور آگے یہ ضمیر آ گئی، وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے، ہاں ضمیر کا وہ کہ دیکھتے ہیں کس کی طرف جا رہی ہے، اس کی، وہ تمنا کریں گے، کون تمنا نہیں کریں گے؟ یہود۔ کس کی نہیں کریں گے؟ ہاں ضمیر موت کی، وہ ہرگز اس کی موت کی تمنا نہیں کریں گے، آبادن اسم ہے، کبھی بھی، ابد سے یاد رکھ لیں، اور یہ ہاں ضمیر ہے، واحد کی ہے، مذکر کی ہے، غائب کی ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ پیچھے کس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ آبادم کبھی بھی، بیما با حرف ہے، با کا مطلب ہے ساتھ، لیکن یہ با کے بہت سارے ترجمے کے مطابق اس کے مطلب چینج ہو جاتے ہیں کیونکہ اس کی قسمیں بہت زیادہ ہیں، ہے وہی با زیر والا، تو یہاں پر ہے بوجہ، ما یہاں پر کس معنی میں آیا ہے؟ جو، بوجہ اس کے جو، قدامت قاف دال میم، اور دیکھیں لمبی تا آ رہی ہے آخر میں، لمبی تا، ذرا میسج کر کے بتائیں میں نے ابھی کیا بتایا تھا، لمبی تا کس کی علامت ہے؟ اسم کی یا فعل کی؟ فعل ہے تو کس فعل کی، اور اس میں مذکر یا مونس؟ یہ تین باتیں مجھے بتائیں، تین لفظ لکھ کر بتائیں۔ لمبی تا ساکن کس چیز کی؟ اس میں کیا تین باتیں ہیں جو میں نے ابھی شیئر کی تھی؟ اس میں سے کوئی اگر آپ کو ایک بھی یاد ہے تو آپ ایک بھی مجھ سے شیئر کر لیں۔ لبنہ صاحبہ ماشاء اللہ، انہوں نے کہا کہ لبنہ جی آپ کا آدھا ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شاباش۔ کسی نے کہا صرف مونس ہے، کسی نے کہا فعل ہے، مونس ہے، اور ساتھ انہوں نے بتایا یہ فعل بھی ہے اور ماضی بھی ہے، شاباش، انہوں نے سارا بتا دیا ماشاء اللہ۔ اسم نہیں ہے یہ، اسم میں لمبی تا تو آ سکتی ہے، وہ زیر والی آتی ہے، یہ جو ساکن والی تا ہے نا یہ اسم میں نہیں آتی ہے، یہ فعل میں آتی ہے، نمبر ون۔ نمبر ٹو، ماضی میں آئے گی، مضارع میں نہیں آئے گی۔ نمبر تھری، یہ مونس کی علامت ہوتی ہے۔ شاباش شاباش، ٹھیک ہو گیا جی ماشاء اللہ۔ قدامت آگے بھیجا، تو کس نے بھیجا اور یہ مونس کیوں ہے؟ تو یہ اتنی ڈیٹیل میں تو اس کلاس میں میں نہیں شیئر کرتی۔ جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، شاباش، سب کا ٹھیک ہو گیا، سب کا ٹھیک ہو گیا۔ قدامت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یہ دونوں اسم ہے، یدن کی جمع ہے یہ، اور یہ بڑی ٹرکی سی ہے، اس کا اصل میں شکل کیا ہوتی ہے؟ بس ایدیہم، آپ قرآن مجید میں اس کا بہت استعمال ہے، یدن کی جمع ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، اس کا مطلب ہے ان کے جو اعمال ہیں، اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے، یہودی موت کی تمنا کبھی نہیں کریں گے۔ ایک تو لن آ رہا ہے، ہرگز نہیں کریں گے، لن کے لفظ میں بہت زیادہ تاکیدی نفی ہوتی ہے، زوردار، ہرگز نہیں کریں گے، آبادن کبھی بھی، یہ نہیں کہ اب نہیں کرے بعد میں کر لیں گے، نہیں، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟
بوجہ اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو ان کے اعمال ہیں۔ انہیں پتہ ہے ان کے اعمال ٹھیک نہیں ہیں، انہیں پتہ ہے ان کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو کوئی بھی دین ہے وہ خالی خواہشوں پر یا دعووں کی بنیاد پر فیصلے نہیں ہوتے جنت اور جہنم کے۔ اس کے لیے ایمان بھی ضروری ہے، اس کے لیے عمل صالح بھی ضروری ہے، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آ رہے۔ ان کے بارے میں کتنا کلیئر ان کی بکس میں لکھا گیا تھا، ان کی کتاب میں کلیئر، ان کے بارے میں بھی، قرآن مجید کے بارے میں بھی، لیکن نہیں مان رہے۔ تو ان کو اندازہ تھا کہ یہ کتنے غلط ہیں، اور اس لیے تو یہ چاہتے تھے کہ لمبی زندگی ملے انہیں۔ تو یہ تو صرف زبان سے دعوے کرتے تھے کہ یہ جی جنت تو صرف ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر موت کی تمنا کرو۔ اچھا، یہ جو نا موت کی تمنا کرو، اس کی نا ایک تو تفسیر میں نے آپ کو بتا دی کہ تو پھر تمنا کرو کہ تمہیں موت آ جائے اور تم فوراً سیدھے جنت میں چلے جاؤ۔ اور یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، یہودیوں کے لیے، یہ تو جیسے مسلمان بھی تمنا کرتے ہیں، ہمارے لیے بھی ہے کہ ہمیں بھی کرنی ہے، جنت کی خواہش کرنی ہے۔ لیکن مسلمان میں اور یہودی میں کیا فرق ہے؟ ان میں یہ جو ان کے اندر یہ کانفیڈنس تھا اور یہ جو نسل کا فخر تھا، وہ مسلمان میں نہیں ہوتا۔ مسلمان ایک امید اور خوف کے درمیان میں زندگی گزارتا ہے۔ امید ہے کہ جنت بھی ہے اور ملے گی بھی، اور یہ کریں گے، یہ اچھے کام کریں گے تو اس کی جنت کے لالچ میں، جنت کے شوق میں اچھے کام کرنا ہمیں رغبت قرآن مجید سے ملتی ہے، ہمیں حدیث مبارکہ سے ملتی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جنت کی رغبت میں اچھے کام نہیں کرنے، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اور بس پھر اچھے کام کرو۔ دیکھیے پہلے میں بھی ایسے ہی سمجھتی تھی، پھر میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ کتنی اچھی جگہ ہے، وہ خود شوق دلا رہے ہیں، انہوں نے خود اتنی زبردست چیز بنائی ہے، وہ چاہ رہے ہیں اس کے لیے کہ ہمارے اندر موٹیویشن۔ تو میں کون ہوتی ہوں یہ کہنے والی؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جی مجھے کوئی جنت کے لالچ نہیں ہے، مجھے بالکل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھے رغبت دلا رہے ہیں، اور ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اور اس پہ شرمایا نہ کریں اگر کوئی کہتا ہے مسلمان تو جنت کے پیچھے اور اس چیز کے پیچھے یہ کر جاتے ہیں، وہ کر جاتے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ رغبت دلا رہے ہیں، ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رغبت دلا رہے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میں نے اس کی رغبت میں، اس کے لالچ میں نہیں کرنا، انہیں جنت کا پتہ ہی نہیں ہے، اور ہمیں بھی نہیں پتا۔ لیکن ہم اللہ تعالیٰ کی بات جو وہ کہتے ہیں، وہ خود قرآن مجید میں کتنا ذکر ملتا ہے، تو وہ تھوڑا سا آئیڈیا دے رہے ہیں کہ بڑی زبردست جگہ ہے۔ کہ ہر دیکھیں سب لوگ برابر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، اگر کوئی اتنا اس کی محبت ہے اللہ تعالیٰ سے اور وہ بغیر کسی لالچ کے کوئی اچھا کام کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں اس کے بیچ میں بھی نہیں میں کوئی کامنٹ کروں گی، لیکن وہ اس کو اپنے تک رکھیں، اس کو باقی لوگوں تک اس چیز کو نہ آپ پھیلائیں، کیونکہ یہ اسلام کے منافی ہے یہ چیز۔ آپ کا اللہ تعالیٰ سے اتنا اسٹرانگ تعلق ہے کہ آپ کو جنت جہنم کوئی چیز بیچ میں نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں، لیکن باقی لوگ بڑے ہم عام لوگ ہیں، ہمیں جنت کی رغبت سے موٹیویشن ملتی ہے۔ جب انسان یہاں تھکتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو اس کے ذہن میں آتا ہے کوئی نہیں، یہ گزر جائے گا، وہ جگہ ایک ہے، ایک دن جب میں اٹھوں گا، پہنچوں گا، تو وہاں پر میں کبھی بیمار نہیں ہوں گا، وہاں پہ میں کبھی بوڑھا نہیں ہوں گا، کبھی دکھی نہیں ہوں گا، کبھی غمگین نہیں ہوں گا۔ تو یہ چیز موٹیویشن دیتی ہے ہم عام لوگوں کو۔ اور جہنم کا جب ہم بیان پڑھتے ہیں تو ہمیں ڈر لگتا ہے اس سے، اور ہمیں لگنا چاہیے، ہم کمزور لوگ ہیں، ہمارے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی کا اتنا زبردست تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو بس اپنے تک رکھیے، ہم عام لوگوں کو اس سے محبت کرنے دیں، جنت سے، جہنم سے ڈرنے دیں، یہ ضروری ہے، کیونکہ سب کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا نا۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ موت کی تمنا کرو، اور میں نے بتایا مومن بھی کرتا ہے، اس میں کیا فرق ہے کہ وہ امید اور خوف کے بیچ میں رہتا ہے۔ امید ہے لیکن ڈر بھی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ پتہ نہیں میرا کیا بنتا ہے، ایسا نہ ہو کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کام بہت اچھا ہے، میں کر رہا ہوں، پتہ نہیں قبول ہوا کہ نہیں ہوا، پتہ نہیں اس دن کیا ہو جائے، اس دن کچھ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، یہ سب کچھ یہ ہوتا ہے مومن کا انداز۔ ایک اور بھی اس کی تفسیر ہے، اس سے پہلے کہ میں آیت نمبر 95 کمپلیٹ کروں، میں نا وہ آپ سے شیئر کرتی ہوں، اگر کسی کو دلچسپی ہے تو میرے ساتھ اس کو دیکھ لیں، نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اس کی ایک اور رائے، جو ایک تو میں نے آپ کو بتا دی، زیادہ تر مفسرین نے وہی بیان کی ہے جو میں نے آپ کو بتا دی، ان سے سمپل کہا ہے تو پھر تمنا کرو کہ موت آ جائے اور جنت میں چلے جائیں۔ آیت نمبر 94، دوسری تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دونوں گروہوں یہودی اور جو مسلمان تھے، ان میں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی بد دعا کرو، اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس بات کا انکار کر دیا۔
یعنی اس آیت میں یہود کو دعوت مباہلہ دی گئی کہ اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو، یہ نا ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں چل کے آگے دیکھیں گے، وہاں پہ یہ نجد سے یہ آیا تھا، نجران سے یہ ایک ان کے ایک پورا گروپ آیا تھا کرسچنس کا، نصرانی جو تھے، تو انہوں نے بہت ان پر یہ آیات اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جو ابتدائی آیات ہیں سورہ آل عمران کی، انہیں اتنا کچھ انہیں بتایا گیا کھول کے، کلیئر ایوری تھنگ، تو لیکن وہ نہیں مان رہے تھے، تو اینڈ پہ جب یہ کہا گیا کہ چلو ٹھیک ہے، آؤ ہم دعا کرتے ہیں کہ جو ہمیں سے جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت، اور یہ اس طرح سے موت کی دعا، تو انہوں نے پھر انکار کر دیا تھا، انہوں نے بھی کر دیا تھا، انہوں نے بھی کر دیا کہ اگر تم اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہو تو ہمیں سے جو جھوٹا ہے اس کے لیے موت کی دعا کرو، مگر انہوں نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، وہ اس سے ڈر گئے تھے۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ اگر یہودی اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، یہ بات ہمیں بعض جگہوں سے پتہ چلتی ہے کہ اگر ان سے یہ جو بات کہی موت کی تمنا کرتے تو زمین پہ جو یہودی تھا مر جاتا۔ اچھا جی، یہ ایک اور تھا اس کا، تو دونوں پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ واپس چلتے ہیں آیت نمبر 95 کے آخری حصے کی طرف، اور وہ ہرگز تمنا نہیں کریں گے موت کی کبھی بھی، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، ان کو پتا اپنے اعمال کا، اپنے کرتوتوں کا، اپنے عقائد کا، اور سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مان نہیں رہے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، واو حرف، اللہ لفظ جلالہ اسم، اور اللہ علیم ہے۔ ایک ہوتا ہے عین لام میم علم، ایک ہوتا ہے عالم جاننے والا، ایک ہوتا ہے علیم، علیم رحیم کریم، یہ فعیل کا ایک وزن ہوتا ہے عربی میں، عربی میں وزن پہ سب کچھ ہوتا ہے، اس وزن میں جو چیز آتی ہے نا، خاص طور پہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ وزن آتا ہے تو اس میں ہوتا ہے بہت زیادہ جاننے والا، خوب جاننے والا، سب کچھ جاننے والا، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو سکتی ہے۔ انسانوں کے پاس بھی علم ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ عالم ہو سکتے ہیں، لیکن علیم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور کوئی انسان اگر بہت زیادہ علم ہے بھی تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا ہے نا، تو اپنا ذاتی مکمل وہ صرف اللہ تعالیٰ کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے بالظالمین، اور با حرف ہے الظالمین، ال لگا ہوا اسم ہے، ظالم کی جمع، ظالموں کو خوب جاننے والا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ظالم کہا ہے یہاں پر، ان کے یہ تمام حرکتوں کی وجہ سے، ان کے غلط عقائد کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لانے کی وجہ سے، یہ کفر کرنے کی وجہ سے، یہ سب وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ظالم کہا۔ یہ دعویٰ کوئی چھوٹا دعویٰ تو نہیں ہے، اور ہمارے ہاں بھی افسوس کے ساتھ میں حیران ہو جاتی ہوں جب میں کسی کے منہ سے یہ سنتی ہوں کہ جب ان سے پوچھا گیا کسی اسکالر سے کہ یہ جو 73 فرقوں والی حدیث کو لوگ صحیح طرح سے اس کو بیان بھی نہیں کرتے ہیں اور اس کو مفہوم نہیں سمجھتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ بس یہ تو ہونے ہی ہونے ہیں اس طرح سے، ان میں سے ایک ٹھیک ہے باقی غلط، اور یہ ہونے چاہیے اور یہ ضرور ہونے چاہیے، حالانکہ یہ اس طرح سے اس کی وہ بیک گراؤنڈ جسے بولتے ہیں نا حدیث کا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی موقع ملا تو دیکھیں گے۔ تو اس میں اگر چلیں، اگر ان سے کوئی سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا فرقہ ہے، یہ فرقہ جو ہے یہ حق پر ہے اور یہ جنت میں جائے گا، یہ نہیں ہم دعویٰ کر سکتے، نہ اپنے بارے میں نہ کسی کے بارے میں، ہمیں تو یہ بھی نہیں کہا اجازت کسی کو جنتی کہنا، کسی کو جہنمی کہنا، ہم اکثر کہتے ہیں نا یہ تو پکا جہنمی ہے، اور یا یہ پکا جنتی ہے، یہ کنفرم جنتی ہے، یہ تو اتنی نیک ہیں یہ خاتون، یہ صاحب، یہ بچہ، جو بھی ہے، یہ ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ چلیے جی، یہ تھی آیت نمبر 95۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی یعنی موت کی، آبدم کبھی بھی، بیما قدمت بوجہ اس کے جو آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی جو انہوں نے اعمال تھے ان کے جو انہوں نے آگے بھیجے اعمال، یا انہوں نے جو اعمال کمائے ہیں۔ عربی میں نا بہت سارے محاورات استعمال ہوتے ہیں، اور تو ان کا ترجمہ ہم اکثر اسی طرح کر دیتے ہیں، لیکن وہ ضروری نہیں اپنے اصلی معنی میں ہو۔ جیسے ہم پچھلی دفعہ کس آیت میں یہ ذکر آیا تھا نا کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان، اس کا ترجمہ یہ تھا، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز جو سامنے ہوتی ہے، جو اس زمانے میں موجود ہوتی ہے، اس وقت میں موجود ہوتی ہے، اور پھر آج جیسے یہ آئے گا، یہ کہ وہ ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو 1000 سال عمر دیا جائے، اس کا ایگزیکٹ معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضروری نہیں ہے، عربی میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی چاہتا ہے مجھے 1000 years ملے، اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے مجھے لمبی زندگی ملے۔ جیسے عربی میں ہمارے ہاں وہ جو حدیث کہتے ہیں نا 70 ماؤں، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں جیسا ہے، وہ ایک تو وہ حدیث کے بارے میں بھی تھوڑا سا ہے، اس کی جو
پوری اس کی سنت کے بارے میں پوری جو اپنے اس لیول پہ پوری اترتی ہے یہ نہیں. سیکنڈ، وہ جو 70 کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 70 ماؤں کے برابر ہے. عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ اتنا زیادہ پیار کرنے والا، مہربان. ٹھیک ہے، یہ عربی میں بہت سارے محاورات ہیں اور وہ قرآن مجید میں بھی ان کی زبان میں استعمال ہوئے ہیں. تو اس کا ایگزیکٹ معنی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جو استعمالی ہوتا ہے وہ کچھ اور ہوتا ہے. آیت نمبر 96. اب پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کی ان کا ایک عقیدہ غلط ہمارے سامنے رکھا کہ یہی کہتے ہیں. بلکہ عقیدہ تو بعض دفعہ صرف خیال ہوتا ہے، دل میں ہوتا ہے. یہ تو کھلا کھلا بھی کہتے تھے. تو ان کی جو غلط تھا ان کی سوچ خیال، وہ ذکر کیا. پھر ان کا بتایا کہ ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تم اگر ایسے کہتے ہو تو ایسے کر لو. پھر اگلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا یہ کبھی بھی نہیں تمنا کریں گے موت کی، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ان کے اعمال کیسے ہیں. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ ان کا کمپیریزن کر رہے ہیں مشرکین کے ساتھ. آپ امیجن کیجئے مشرکین جن کا کوئی مذہب نہیں، جو شرک کرتے تھے، ان کا کوئی کتاب نہیں ان کے پاس، بس ایسے ریچولز تھے. شرک ظاہر ہے چھوٹی بات تو نہیں تھی، انہیں مشرکین اس لیے کہا جاتا ہے. ان کا قیامت پر، دوبارہ جی اٹھنے پر ان کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا، ان کا یقین ہی نہیں تھا، ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا. ان کو تھا یہ ایک زندگی ہے، بس یہ اس میں جتنا آپ نے انجوائے کرنا ہے کر لیں، جو کرنا ہے اس میں کر لیں. مر گئے تو ہمیشہ کے لیے مر گئے، ختم، دیٹس آل، دیٹس اٹ. ٹھیک ہے. تو پھر چونکہ وہ ان کو تھا کہ بس یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ لمبی عمر ملے تاکہ ہم اس میں خوب انجوائے کر لیں، کیونکہ اس کے بعد تو بس مر جائیں گے تو ختم ہو جائے گا سب کچھ. تو یہ اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے بھی نیچے گر گئے ہیں. ان کا تو چلے نہ ان کے پاس کوئی کتاب تھی، نہ ان کا کوئی وہ کسی رسول کو فالو کر رہے ہیں. کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، لیکن ایسے وہ تو کچھ بھی نہیں تھا. نہ ان کا قیامت پہ یقین تھا، نہ جنت پہ، جہنم پہ، کچھ بھی نہیں. جبکہ یہود کے پاس یہ سب کچھ تھا. اس کے باوجود ان کی بدعمالیاں اور ان کے جو وہ عقائد اتنے خراب تھے، اور ان کو پتا بھی تھا اپنی حرکتوں کا، اپنی کرتوتوں کا، کہ یہ اتنے حریص تھے لمبی زندگی کے لیے. ان کو تھا کہ جتنی لمبی ہو جائے اچھا ہے، کیونکہ جب ہم مریں گے تو ان کو اندازہ تھا، یہ صرف زبان کی حد تک کہتے تھے کہ ہم جنت میں جائیں گے. بعض ان میں سے ہوں گے کہ جو واقعی اتنا ان کو کنفرم تھا، بعض ان میں سے ایسے بھی تھے جن کو اندازہ تھا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو. لیکن پھر وہی ضد، وہ ایگو، وہ حسد، وہ بیچ میں آ جاتا تھا. نہیں مانتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، نہیں ایمان لاتے تھے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا. واو حرف ہے جی، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ، واو حرف ہے اور لام. یہ جو لام ہے نا زبر والا، اگر کبھی یہ زبر والا لام اور یہ نون مشدد آپ کو یہ دونوں اکٹھے نظر آئے نا، تو یہ آپ سمجھ لیں کہ اس میں بہت زیادہ زور ہے. اس سے پہلے کوئی قسم کھائی گئی ہے، یہ اس کے جواب میں آ رہا ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت زیادہ اس میں تاکید ہے. اس کا ترجمہ ہم اکثر کر بھی نہیں پاتے ہیں. اور تم ضرور بضرور بضرور پاؤ گے. اور البتہ اچھا، تو لام بھی میں نے بتا دیا، نون مشدد بھی میں نے بتا دیا، بیچ میں جو ہے نا واو جیم دال حروف مادہ ہے. تو یہ ہوتا ہے واجدہ یاجدو، یاجدو سے تاجدو. یہ جو تا ہے نا، اس کی یہ علامت ہے مضارع کی. تم ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا. تم ضرور پاؤ گے، ہم انہیں، کنہیں، یہودیوں کو. تو یہ لفظ کتنا لمبا سا لگ رہا ہے، لیکن آپ دیکھ لیں واو تو شروع میں حرف ہے، لام زبر والا، اور یہ نون مشدد، اور ان کا کمبینیشن میں نے بتا دیا ترجمے پہ کیا اثر آتا ہے. اور بیچ میں کیا ہے، واو جیم دال حروف مادہ ہے. یاد ہوتے ہیں ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، انٹرسٹ ہے تو لکھ لیں. اور یہ جو تا آ رہی ہے یہ مضارع کی ہے. تو والا تاجی دن نہ ہوں، تم ضرور ضرور پاؤ گے انہیں. واجدہ یاجدو ہوتا ہے پانا، پا لینا کسی چیز کو. اور اس کی بھی تھوڑی ڈیٹیل ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی صحیح. ہم انہیں، ضمیر ہے غائب کی، جمع کی، کس کی طرف جا رہی ہے؟ یہودیوں کی طرف. احرسا، حریص سے یاد رکھ لیں، یہ بھی ایک وزن پر ہے. احرسا تو اس کا مطلب ہے سب سے زیادہ. آپ نے سپرلیٹو ڈگری پڑھی ہوگی نا انگلش میں، تو عربی میں بھی اس کو تفضیل بولتے ہیں، جس میں
کسی چیز کا نا خوبی کا یا خامی کا کمپیریزن کیا جاتا ہے. پھر کبھی وہ دو چیزوں میں کمپیریزن ہوتا ہے، اس کا ایک اور نام ہوتا ہے. اور کبھی زیادہ چیزوں میں ہوتا ہے تو اس کا اور نام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انگلش میں بھی ہم لوگ پڑھا کرتے تھے. تو یہ اسی طرح سے ہے. تو اہرسا سب سے زیادہ حریص، اہرس الناسی. اچھا، اہرسا بھی اسم ہے، الناس بھی اسم ہے. لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پاؤ گے کس پر؟ اعلی حرف ہے حیاتن، زندگی پر. یہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ نکرہ کی کیا کوالٹی ہوتی ہے. یہ ہم ایون گرامر پڑھنے کے باوجود بھی ہم اس چیز کو اتنا کنسیڈر نہیں کرتے ہیں. لیکن جن لوگوں کو انٹرسٹ ہوتا ہے، جو پرانے کرام علماء کرام کہہ لیجئے، اسکالرز جو تھے، بزرگ تھے، اسلاف تھے، وہ ان چیزوں پہ بہت انہوں نے ریسرچز کی. اور عربی زبان کو جس نے جتنا زیادہ سمجھا اس نے اتنا زیادہ ہمارے سامنے بیان کیا. تو کسی کو اچھا لگے، کسی کو آسان لگے تو ٹھیک ہے، کسی کو نہیں تو کوئی بات نہیں. لیکن یہ جو تنوین والا کوئی لفظ ہوتا ہے نا، ہم عام طور پہ بیسک کے اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم اس کا ترجمہ بس کر دو کوئی یا ایک، رجلن کوئی آدمی یا ایک آدمی. لیکن اس میں بہت ڈیپتھ ہوتی ہے، بعض دفعہ اس کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. تو اب یہاں پر نا یہ جو آپ نکرہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس نکرہ کا کیا ہے؟ اس کی جو تنوین ہے اس کا خاص نام ہے، نام نہیں میں ذکر کر رہی. تو اب اس کا ترجمہ اصل میں ہوگا کہ کسی بھی طرح زندہ رہنے پر، چاہے غلامی کی زندگی مل جائے، چاہے ضلالت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن بس زندگی مل جائے. ٹھیک ہے، تو یہ اس نکرہ کی وجہ سے اس کا ترجمہ اصل میں ایسا ہے، اس کا مفہوم. اور کسی کو سمجھ آ گیا ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں. بس جی آپ سمجھ لیں کہ تم انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پاؤ گے زندگی پر. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، واو حرف، من حرف، الَّذِينَ اسم، اور وہ لوگ جو جمع ہے، یہ اللہ زی واحد ہوتا ہے، یہ جمع ہے. اور ان لوگوں سے بھی زیادہ، میں نے آپ سے کہا تھا نا یہ افعلو کا ایک وزن ہوتا ہے. اور تو یہ اس وزن پر ہے. کبھی اس کے بعد من کا لفظ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس چیز سے زیادہ. اور اگر من نہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ. ٹھیک ہے، تو یہ چھوٹا سا پوائنٹ ہے، زیادہ تر یہ کام کرتا ہے ترجمے میں. لیکن چلیں، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کا ترجمہ اس طرح سے کیا ہے کہ انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے سب سے زیادہ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے. اس طرح سے الگ سے اگر دیکھا جائے تو اس کا یہی بنتا ہے سب سے زیادہ. اگر آپ صرف اتنے حصے کا کریں تو اس کا بالکل یوں کر سکتے ہیں آپ کہ البتہ تم انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پاؤ گے زندگی پر. اور اس حصے کا پھر آپ یوں کر لیں، ان سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. اچھا، اور اگر آپ کو میرا پوائنٹ مشکل لگ رہا ہے تو سب کچھ چھوڑ دیں، بس آپ سمپل سا دیکھ لیں، ترجمہ نیچے لکھا ہوا ہے اور یہ اردو کے لفظ سے مل رہا ہے. تو سمپل سا ترجمہ کر لیں. اور البتہ تم انہیں یہودیوں کو لوگوں میں سب سے زیادہ حریص پاؤ گے زندگی پر. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا. اشرکو، اشرکو بتائیں جی کیا ہے؟ اسم ہے، فعل ہے؟ فعل ہے تو کون سا ہے؟ مجھے میسج کیجئے. شین، را، کاف حروف مادہ ہے. بہت سارے الفاظ تو ایسے ہیں کہ وہ اردو کے، اب تمنا پیچھے گزرا ہے، تمنا بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، عربی میں ہاں کچھ الفاظ ہوتے ہیں عربی میں مختلف ہوتے ہیں. مریم عباسی شاباش، عشرت علی شاباش. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. لبنہ صاحبہ شاباش. نازمہ صاحبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سعدیہ جی شاباش. ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہے. بس اب آپ پہچان رہے ہیں، ماشاءاللہ شاباش. ٹھیک ہو گیا جی. واو الف آخر میں آ رہا ہے. نائلہ صاحبہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ شاباش. بینا صاحبہ ماشاءاللہ. نجمہ فاطمہ صاحبہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، بہت اچھا ہے. اچھا جی، یہ شین را کاف حروف مادہ ہے. آخر میں واو اور الف آ رہا ہے. واو اور الف ماضی کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، فعل مضارع، اس فعل مضارع کے آخر میں بھی آ سکتا ہے جو بعد میں بدل کر امر یا نہیں بن جاتا ہے. اور اس فعل مضارع کے آخر میں بھی آ سکتا ہے جس سے پہلے کوئی ایسا حرف آیا، جیسے لن آ گیا، لم آ گیا، اور بھی بہت سارے کہ نون گر جاتا ہے. نون گر جاتا ہے تو اس کی جگہ پھر یہ واؤ کے آگے الف آ جاتا ہے. تو یہ تین لکھ لیں، واؤ اور الف
فعل ماضی کے آخر میں بھی آتا ہے، اس فعل مضارع کے آخر میں بھی آتا ہے جو بدل کر امر اور نہیں بن جاتا ہے، اور اس فعل مضارع کے آخر میں بھی آتا ہے جس سے پہلے کوئی ایسا حرف آیا ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس فعل مضارع کا نون گر جاتا ہے اور یہ الف آ جاتا ہے۔ یہ تین لکھ لیجئے گا، چاہے ریکارڈنگ سن کے بیچ میں سے یہاں سے ہی لکھ لیجئے گا۔ پتہ پھر کیسے چلتا ہے؟ اگر تو یہ ماضی ہے تو آپ شروع میں جائیں تو آپ کو جو سب سے پہلے والے جو حرف ہے نا، کوئی ایک یا دو، سارے متحرک ملیں گے، جیسا کہ ادھر ہے اشرکو، یہ جو حمزہ ہے زبر والا الف، متحرک ملیں گے، تو یہ فعل ماضی ہے، انہوں نے شرک کیا۔ اگر یہ نہیں ہوتا، وہ مضارع جو بدل کے نہیں بنتا ہے، تو یہاں لا آیا ہوتا، لا نہیں آیا تو نہیں بھی نہیں ہے۔ امر ہوتا تو اس میں ویسے تو بڑی طرح کا ہو سکتا ہے، بعض دفعہ وہ نہیں پہچاننے میں آتا اور میں آپ کو بتاتی بھی نہیں، میں آپ مشکل میں نہ پڑے، لیکن زیادہ تر جو جمع کا امر کا صیغہ ہوتا ہے نا، وہ شروع میں الف خالی لگا ہوتا ہے اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تیسری والی میں جیسے یہ آیا ہے، یہ حروف ہیں، یہ بہت سارے ہیں، تو آج بس لن لکھ لیں، اور جب اور بھی آئیں گے تو میں انشاءاللہ تعالیٰ وہ بتاتی جاؤں گی کہ یہ اس کی وجہ سے نون گر گیا اور الف آ گیا، تو یہ تین آپ لکھ لیجئے گا، یہی زیادہ تین ان کا استعمال ہوگا۔ اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، یا ودو، واو دال دال، اس لفظ کو سمجھیے گا۔ ود ہم تو ترجمہ کر دیتے ہیں چاہنا، اس میں نا ایک چیز کی محبت ہوتی ہے، بہت زیادہ شدت سے کسی چیز کو چاہنا۔ یودو، وہ اتنی شدت سے چاہتے ہیں، ودا یودو، واو دال دال حروف مادہ ہے، یہ مضارع ہے، یا علامت مضارع ہے، یہ ایک واحد ہوتا ہے نا، اس کا صیغہ ہے یہ، اس کی میں نے آپ کو پہچان کبھی نہیں شیئر کی، بس یہ پڑھتی جائیں، اس کو خود ہی آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یودو چاہتا ہے، کون چاہتا ہے؟ احدہم، احد اسم ہے ایک، ہم اسم ہے ضمیر، جمع کی، غائب کی، مذکر کی، ان کا ہر ایک، ان کا ہر ایک کیا چاہتا ہے؟ لو، لو بھی کئی طرح کا ہوتا ہے، یہ وہ لو ہے جس کا مطلب ہے کاش، یو امرو، یو امرو، عین میم را۔ اچھا یہ کیا ہے؟ تو علامت مضارع جب پیش والی آتی ہے نا، تو اچھا یہ اس کلاس میں میں ڈسکس نہیں کر رہی، اس کو اس پوائنٹ کو رہنے دیں، آپ کو مشکل نہ لگے، چھوڑ دیں۔ یو امرو فعل مجہول ہے جی، بس کاش وہ عمر دیا جائے، وہ زندگی دیا جائے، اسے عمر دی جائے، اسے زندگی دی جائے، کتنی؟ الف سنہ، الف کہتے ہیں جی ہزار کو، اور سن سے یاد کر لیں، سنتن سال، ہزار سال، ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال عمر دی جائے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی بتا دیا، کتنا ظاہر ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا، سب کا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون جان سکتا ہے، یہ بھی بتا دیا کہ یہ ایسا کبھی بھی نہیں تمنا کریں گے موت کی، اور یہ بھی بتا دیا کتنے حریص ہیں زندگی کے لیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ تمنا کیوں نہیں کریں گے موت کی، اس کی وجہ بھی بتا دی، پھر ہرس بتا دی، پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ اتنی لمبی زندگی چاہتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد 1000 سال ہی ہے، اور لیکن میں نے عربی محاورے کے مطابق آپ کو بتایا ضروری نہیں 1000 سال، کیا اس سے بھی زیادہ مل جائے، ان کا مطلب تھا اتنی لمبی زندگی مل جائے تاکہ ہمیں بہت ٹائم لگے، اور نہ جانے ان کا ذہن اس طرح سے شاید نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی چاہے چند سال دنیا میں رہ کر واپس آیا، یہ چاہے وہ 1000 سال رہ کے واپس آیا، اللہ تعالیٰ سے کسی کے کوئی اعمال تھوڑی چھپ سکتے ہیں، ایوری تھنگ، سب کچھ ریکارڈ ہو چکا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ریکارڈ تو ایک انسان کو اس کی احترام کے لیے یہ ایک سسٹم ہے، اس کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، لکھ رہے ہیں، اور ایک ڈسپلن ہے دنیا کا، کائنات کا، اللہ تعالیٰ کو تو سب پتہ ہے، سب یاد ہے، اللہ تعالیٰ کا تو ایسا علم ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بھولتے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ تو یہ ان کی سوچ کا کچا پن دیکھیے، ان کی خام خیالی دیکھیے، کہ ان کو لگتا تھا شاید 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کو نہیں یاد رہے گا کہ ہم نے کیا، ہمارے اعمال تھے، تو تب تک بھول بھل آ جائیں گے، اور اس کے بعد اگر جائیں گے بھی تو ہو سکتا ہے پھر ٹھیک ہے جنت پہ چلے جائیں، نہ جانے کیا پلاننگ کرتے رہتے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 1000 سے مراد چاہے 1000 لیں، چاہے لمبی عمر لیں، کچھ بھی ہو، اللہ تعالیٰ نے کلیئر بتا دیا، وما ہوا، یہ واؤ اور کے معنی میں بھی آپ کر سکتے ہیں، ایک واؤ حالیہ بھی ہوتی ہے، اس کا ترجمہ کرتے ہیں حالانکہ، ما، یہ ما نہیں کے معنی میں ہے، لکھ لے، ہوا،
وہ یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ زندگی کا ملنا نہیں ہے، حالانکہ یہ زندگی کا ملنا نہیں ہے۔ بمزحزحی ہی، یہ جو لفظ ہے نا، اس میں زا، ہا، پھر یہ زا اور ہا، یہ چار حروف مادہ ہے۔ زیادہ تر عربی میں جب میں بولتی ہوں نا، جیسے میں نے کسی کا بھی بولا، اس کا بولا میم نون واو، اس کا بولا میم واو تا، اس کا بولا صاد دال قاف، اس کا بولا ظا لام میم، اس کا بولا واو جیم دال، اس کا بولا شین را کاف، اس کا بولا واو دال دال، میں تین بولتی ہوں نا، زیادہ تر تین ہی ہوتے ہیں حروف مادہ، لیکن کبھی کبھی چار بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسم کے اس سے بھی زیادہ کبھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چار حروف ہیں، اس کے اپنے مادہ، حروف مادہ بیسیکلی اس کا مطلب ہوتا ہے، اس کا ہوتا ہے دور کرنا، ہٹانا، بچانا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، یہ مزحزحی، اور یہ جو آخری ہی ہے نا، یہ ہا ضمیر، یہ اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ بعض نے اس کا ترجمہ کیا حالانکہ وہ اسے بچانے والا نہیں ہے، وہ بچانے والا نہیں ہے، یہ ہا ضمیر۔ اب یہ اس کے بارے میں دو رائے، ایک تو یہ ہے کہ جی وہ اس شخص کو بچانے والا نہیں ہے، کس سے؟ من العذاب، عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، زندگی کا لمبا ملنا، زیادہ ملنا اس شخص کو بچانے والا نہیں ہے عذاب سے۔ بعض نے اس کی تفسیر ترجمہ یوں کیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بچانے والا نہیں ہے عذاب سے، لیکن زیادہ تر نے یہی کیا جو یہاں لکھا ہوا، آپ بھی یہی لے کر چلیں۔ حالانکہ نہیں ہے وہ، یعنی کہ زندگی کا ملنا، عمر کا دیا جانا، بمزحزحی ہی، بچانے والا اس کو، ہا ضمیر، اس شخص کو، من العذاب، من حرف ہے، یہاں پر بھی با یہ حرف ہے، مین بھی حرف ہے، العذاب ال لگا ہوا اسم ہے، عذاب سے، ان یہ بھی حرف ہے، یعمر، اور یہ بھی یعمر روح ہی ہے، اس ان کی وجہ سے پھر اینڈ پہ زبر آ جاتی ہے کہ وہ زندگی دیا جائے۔ اچھا، یہ جو نا این یعمر، ان کی وجہ سے ترجمہ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ زندگی کا دیا جانا، عمر کا دیا جانا، عمر کا ملنا، یہ جو چیز ہے نا، یہ اس کو عذاب سے بچانے والا، پہلے یہاں بھی یہ بتا دیا، ہوا اسی طرف جا رہا ہے کہ یہ زندگی کا ملنا اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے۔ مزید آگے دوبارہ ایکسپلینیشن اس کی اور کھول کر آگئی، این یو عمر، کہ اسے زندگی دی جائے۔ اس کا اب یہاں پہ ظاہر ہے میں ترجمہ اور ایگزیکٹ اس طرح سے گرامر کے حساب سے نہیں کروا رہی، بس جیسے لکھا ہے تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو حالانکہ یہ اسے عذاب سے بچانے والا نہیں ہے کہ اسے لمبی عمر دی جائے۔ چلیے بس سمپل، آگے جس کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ، واو حرف ہے، اللہ لفظ جلالہ اسم ہے، بصیرن تنوین ہے تو یہ اسم ہے، اور یہ دیکھ لیں علیم، کریم، رحیم، بصیر، یہ فعیل کا وزن ہے۔ تو با صاد را، بصارت، یہ تو آپ نے اردو میں پڑھا ہوگا، بعض جگہ یہ دیکھنے کو کہتے ہیں، دیکھنے کی صلاحیت اور حس، بعض دفعہ آنکھوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ با صاد را جب اس وزن پر آیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے آیا تو خوب دیکھنے والا، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے، بیما، اسے جو، با بھی حرف ہے، ماں تو کبھی حرف ہوتا ہے کبھی اسم ہوتا ہے، میں ماں کو کبھی ڈسکس نہیں کرتی ہوں، بس میں اتنا بتا دیتی ہوں کہ یہاں پر کبھی جو کے معنی میں ہے، کبھی نہیں، کبھی کیا، جو یا معلوم، یا معلوم۔ چلے جی یا معلوم بتا دیں، کلاس کا ٹائم بھی تقریباً ہو چکا ہے، یہ اتنا ہی کرتے ہیں میرے خیال میں آج۔ اگلا جو مضمون ہے نا وہ نیکسٹ کلاس میں شروع کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، 2 کلاسز رہ گئی ہیں، اس کے بعد پھر رمضان بریک ہوگی، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر رمضان اسپیشل کورسز ہوں گے۔ جن بہنوں کا کوئی پیچھے سے مس ہوا ہے آپ اس مہینے میں اس کو پورا کیجئے پیچھے سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شاباش۔ تو یہ تو آپ سب بتا رہی ہیں ماشاءاللہ، فعل مضارع ہے، تو اس میں حال یا غائب یہ بتا سکیں گی واو نون کے ساتھ؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، واو نون اسم میں بھی آ سکتا ہے، فعل میں بھی آ سکتا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ یہ جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زرین صاحبہ، صدرہ عزیز صاحبہ، ماشاءاللہ صدرہ عزیز صاحبہ نے بتا دیا کہ یہ حال ہے، ٹھیک ہے جی، شاباش شاباش۔ نہیں ماضی نہیں ہے بیٹا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو واو نون آتا ہے نا یہ ماضی میں کبھی نہیں آ سکتا،
جی ماشاءاللہ روبینہ صاحبہ. اب سب ایک دفعہ مجھ سے سن لیں اگر کوئی نئے سن رہے ہیں تو. واؤ نون، بس یہ آخری لفظ ہے، اسی پر کلاس آج میرا خیال اتنا ہی کرتے ہیں. ویسے تو میرا زیادہ تھا اور ہے بھی سمپل، بہت لمبی چوڑی تفسیر نہیں ہے ان کی، لیکن اس میں سیکھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے. اور اس کے بعد 2 کلاسز ہیں، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ رمضان بریک ہوگی. تو جو بہنوں نے لیٹ جوائن کیا، پیچھے کور کرنا چاہیں، آپ کے پاس بہت ٹائم ہے. عید کے بعد اب کلاسز سٹارٹ ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. ابھی 2 کلاسز ہیں 24 فروری سے، پھر جب بریک آئے گی تو آپ اس میں پچھلا کور کوئی کرنا چاہیں آپ بالکل کر سکتی ہیں. واو نون کا لکھ لیں جی، نوٹ کر لیں اگر کوئی نئے سن رہے ہیں تو. یہ اسم کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، فعل کے آخر میں بھی آ سکتا ہے. کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ فعل ہے یا اسم؟ اگر اس واو نون کے شروع میں آپ جائیں اس لفظ کے، اور علامت مضارع 4 ہوتی ہیں، اس میں سے واو نون کے ساتھ 2 آ سکتی ہیں، یا تا. یا غائب کی ہے، تا حاضر کی ہے. تو اگر تو واو نون کے ساتھ ان دونوں میں سے کوئی ہے تو یہ فعل ہے اور مضارع ہے. اگر یہ دونوں میں سے کوئی نہیں ہے تو پھر اسم ہوگا. اور اکثر میم کی پیش کے ساتھ یہ ہوتا ہے، واو نون کے ساتھ میم کی پیش بھی آپ کو ملے گی. نہ بھی ملے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ فعل ہے، فعل مضارع ہے. عین میم لام ہوتا ہے عمل کرنا. تو یا معلوم وہ عمل کرتے ہیں یا وہ عمل کریں گے. تا معلوم ہوتا تو تم سب عمل کرتے ہو یا تم سب عمل کرو گے. تو یہاں پر یہ ہم حال میں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں اس وقت، سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ. اچھا اس میں کوئی شک نہیں، آپ مستقبل میں بھی کر سکتے ہیں جو وہ کریں گے بھی. بالکل اللہ تعالیٰ تو جو انہوں نے کیا وہ بھی جانتے ہیں، جو وہ کر رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں، جو وہ کریں گے وہ بھی جانتے ہیں. دیکھیے بعض دفعہ آیت کے حساب سے ترجمہ مضارع کا کبھی صرف حال میں کرتے ہیں، کبھی صرف مستقبل میں کرتے ہیں، کبھی دونوں طرح سے کرنا ٹھیک ہوتا ہے، کبھی صرف ایک طرح سے. کبھی کچھ ایسے الفاظ آ جاتے ہیں جیسے ایذا اگر آ جائے تو اس کی وجہ سے یہ چلیں اس کو ابھی رہنے دیں، ایذا اور اس کو الگ رکھتے ہیں. میں بتانا یہ چاہ رہی تھی کہ بعض دفعہ لفظ مضارع کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے فرض کریں کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے کہ پھر آپ مضارع میں ترجمہ نہیں کریں گے، پھر اس کا کسی ماضی میں یا کسی اور طرح سے کریں گے. تو ایک دفعہ میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں، ذرا سن لیں. واو نون اسم کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، فعل کے آخر میں بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ ماضی میں کبھی نہیں آئے گا. جس طرح یہ والی لمبی تا ساکن تا مضارع میں کبھی نہیں آئے گی، یہ ماضی کی علامت ہے. کچھ چیزیں ہیں، کچھ صیغے صرف ماضی کے ہیں، کچھ ہے صرف مضارع کے ہیں. تو مضارع کیا ہے؟ حال اور مستقبل دونوں کو مضارع عربی میں کہتے ہیں. تو مضارع کا کبھی ترجمہ صرف حال میں کرتے ہیں، کبھی صرف مستقبل میں کرتے ہیں، کبھی دونوں طرح سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی تو آیت کے مطابق آپ حال میں کر لیں یا مستقبل میں کر لیں یا دونوں طرح سے کر لیں. لیکن بعض دفعہ کچھ الفاظ ایسے آتے ہیں ان کی وجہ سے پھر مضارع کا مضارع میں نہیں کریں گے، ماضی میں کریں گے. تو وہ لفظ میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، وہ آپ نوٹ کر لیا کیجئے. کچھ لفظ ایسے آتے ہیں جو ماضی پہ آتے ہیں، تو پھر ماضی کا ماضی میں نہیں کرتے، مضارع میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ آپ نے پہچان بھی لیا کہ یہ مضارع ہے، آپ نے تکا لگایا، وہ ٹھیک بھی تھا، اور وہ اس کا حال میں کبھی کر رہی ہیں، کبھی مستقبل میں کر رہی ہیں، کبھی دونوں طرح سے کر رہی ہیں. نیچے دیکھتی ہیں تو وہ مضارع میں کیا ہی نہیں ہوتا ترجمہ. تو اس کی ریزن ہوتی ہے، اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ آیا ہے اس مضارع سے پہلے جس کی وجہ سے اب اس کا ماضی میں کریں گے، مضارع میں نہیں کریں گے. تو جو ریگولر رہیں گی، شروع سے ساتھ ہیں، یہ اب سے ریگولر رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ کو یہ سب چیزیں قرآن مجید سکھا دے گا. آپ کو اتنی زیادہ عربی گرامر بغیر کورس کیے آ جائے گی نا انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن شرط ہے کہ آپ ریگولر رہیں اور ہر روز اسے پڑھیں، اپنے سبق کو تکرار کریں، پھر اس کو ٹیچر کو سنائیں، پھر ٹیسٹ دیں. آپ ایک پارہ اس طرح سے کر جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ تو تلاوت کرتے ہوئے باقی قرآن مجید اتنے کافی سمجھ آ رہا ہوگا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. تو واو نون اسم کے آخر میں بھی، فعل کے آخر میں بھی. پتہ کیسے چلے گا؟ اس کے شروع میں جائیں، 4 علامت مضارع میں سے اگر 2 یا تا لگی ہو واو کے ساتھ، واو نون کے ساتھ، تو یہ فعل ہوگا، فعل مضارع ہوگا، اسم نہیں ہوگا. اور ماضی تو ہو ہی نہیں سکتا نا، ماضی میں واو نون نہیں آتا، یہ لکھ لیجئے. تو یا مالون وہ عمل کرتے ہیں یا وہ عمل کریں گے. تا مالون تم عمل کرتے ہو یا تم عمل کرو گے. اور یہاں کے مطابق یہ زیادہ بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو وہ عمل کرتے ہیں یا کر رہے ہیں.
یہ زیادہ بہتر ہے، باقی تو انڈرسٹوڈ ہے، جو وہ کریں گے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ چلیے جی، یہ تھی آیت نمبر 96، یہیں پہ کلاس کا ہم اختتام کرتے ہیں، ایک دفعہ اس کو مجھ سے پھر سن لیں۔ آج ہم نے یہود کے یہ جو جنت ان کے لیے خاص ہے، مخصوص ہے، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا کہ یہ ایسا سوچتے ہیں، اور پھر اس کا بتایا کہ سمپل ان سے کہو کہ اگر تم واقعی ایسا سوچتے ہو اور کہتے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتا دیا وہ ہرگز نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وجہ بھی بتا دی کہ جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، جو ان کے اعمال ہیں، وہ کبھی بھی نہیں ایسی وش کریں گے۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ظالم کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا مشرکین کے ساتھ یہ موازنہ کیا اور ان سے بھی کہا کہ یہ نیچے گرے ہوئے ہیں اس معاملے میں۔ یہ لوگوں میں سب سے زیادہ حریص تم لوگ انہیں پاؤ گے زندگی کے معاملے میں، آج بھی ایسا ہے، آج بھی مرنے سے ڈرتے ہیں۔ جس طرح مومن کا جو جذبہ ہے نا، جو شہادت کا، وہ اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ ان کے اندر حرص ہے جنہوں نے شرک کیا۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اس کو بہت لمبی زندگی ملے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ انہیں زندگی مل بھی جائے نا، عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بھول تھوڑی جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ہر وقت سب دیکھ رہے ہیں، سب نوٹ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، والا تاجدنہم، یہ اسلوب یاد رکھ لیں، یہ لام زبر والا، نون شد والا، نون مشدد جب بھی نظر آئے اس میں بہت زور ہے، اور تم ضرور بس ضرور، یہ پکی بات ہے، ایسے ہی ہوگا، انہیں پاؤ گے یہودیوں کو لوگوں میں سب سے زیادہ حریص زندگی پر۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا۔ یودو، چاہتا ہے، احدہم، ان کا ہر ایک چاہتا ہے، لو یعمر الف سنہ، کہ وہ اسے 1000 سال عمر دیا جائے، وہ 1000 سال لمبی زندگی دیا جائے، اسے طویل زندگی دی جائے۔ وما ہوا، حالانکہ وہ انہیں عذاب سے بچانے والا نہیں ہے، اگرچہ وہ عمر دیا جائے۔ تو یہ عمر کا ملنا انہیں کوئی عذاب سے بچا تھوڑی لے گا، چاہے جتنی چاہے انہیں عمر مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی وہ کر رہے ہیں اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا، چلیں جی، یہاں پر ہم اپنی کلاس کا اختتام کرتے ہیں، ریکارڈنگ سٹاپ کرتی ہوں۔